بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا جو نظام زندگی ہے یہ ایسے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گاڑی ہے نا، گاڑی کے مختلف پرزے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ گاڑی کے مختلف پرزے اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور ہر پرزے کی ایک اپنی حیثیت ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو کیوں نہ ہو۔ آپ طلباء سے میرا سوال ہے، گاڑی کا وہ کون سا پرزہ ہے جو ہے تو بہت چھوٹا سا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ گاڑی کا سارا وزن اس نے اٹھایا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا؟ وہ کون سا پرزہ ہے بھائی؟ نہیں انجن تو خود سب سے بڑا بوجھ ہے جی۔ اور جی چلو ٹائر، جنہوں نے ٹائر کہا ہے نا، آپ تھوڑا سا اور سوچیں اس پہ۔ گاڑی چلتی ہے نا، چلتی ہے تو اس کا وزن اٹھایا۔ ٹائر تھوڑا اور سوچیں، ہوا تھوڑا اور سوچیں، دیکھیں ٹیوب تھوڑا اور سوچیں۔ اس ٹیوب میں ایک چھوٹا سا وال لگا ہوا ہے، وال، یہ وال ذرا سا ڈھیلا ہو جائے نا گاڑی نہیں چلے گی۔ اب اسٹیئرنگ سمجھے کہ میرے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، انجن سمجھے کہ میرے بغیر گاڑی نہیں چلتی، گاڑی اس چھوٹے سے وال کے بغیر بھی نہیں چل سکتی۔ تو معاشرے میں جو ذرائع معاش ہے نا، ان سب کی یہی حیثیت ہے۔ سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ایک موچی، اس کی بھی ایک حیثیت ہے۔ جس دن اس کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس دن وہ قیمتی ترین انسان ہے نا۔ اگر کوئی شخص گٹر صاف کرنے والا ہے نا، اگر گلی کے اوپر جھاڑو دینے والا ہے، جس دن وہ گلی پہ جھاڑو دینے والا نہ آئے اسے کمی محسوس ہوتی ہے۔ جو گٹر صاف کرنے والا ہے نا، اگر کسی کے گھر کا گٹر بند ہو جائے تو راستے میں چلتے ہوئے کبھی کسی نے گٹر صاف کرنے والے کو محبت سے نہیں دیکھا ہوگا۔ جس دن گھر کا گٹر بند ہو جائے، کھلوانا پڑے نا، تو اس دن دنیا کا قیمتی ترین انسان وہ ہے جو گٹر اوپن کرتا ہے۔ اب باہر نکلیں گے، جب تک ملے گا نہیں نا، اس کو لائے بغیر گھر واپس نہیں آئیں گے۔ ذریعہ معاش ہے نا اس کا بھی، اللہ نے یہ رزق کی تقسیم کا سلسلہ بنایا ہے۔ ہر ایک اپنے ذریعہ معاش کے لیے کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذرائع معاش جو ہے نا، یہ اصل میں انسانیت کی خدمت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ذرائع معاش کیا ہیں بھائی؟ انسانیت کی خدمت کی مختلف صورتیں ہیں۔ بھائی جو سامنے جھاڑو لگا رہا ہے وہ ذریعہ معاش ہے، اس کی نوکری ہے، لیکن خدمت کر رہا ہے نا بھائی ہماری، وہ بھی ہماری خدمت کر رہا ہے۔ جوتا بنانے والا اگر وہ جوتا بنا رہا ہے تو وہ حقیقت میں قوم کی ایک بنیادی ضرورت ہے جوتا۔ اگر جوتا بنانے والے 10% لوگ بھی جوتا بنانا چھوڑ دیں تو مارکیٹ میں جوتا مہنگا ہو جائے گا نا بھائی۔ ہمیں اپنی مرضی کا جوتا نہیں ملے گا، جوتا ملے گا تو مہنگا ملے گا۔ آج بہت سارے لوگ جوتا بنا رہے ہیں تو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنی مرضی کا پسند کا جوتا وہاں سے خریدتے ہیں۔ کپڑا بنانے والا بھی تو ایک بنیادی ضرورت کو پورا کر رہا ہے نا بھائی۔ اگر کپڑے کا کاروبار پہ انحطاط آ جائے، زوال آ جائے، کپڑے کا کاروبار متاثر ہو جائے تو ہم اپنے کپڑے اپنی مرضی کے نہیں لے سکیں گے نا، ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ایک چیز پسند نہیں ہوگی پھر بھی لینی پڑے گی۔ کپڑا بنانے والا بھی قوم کی خدمت کر رہا ہے کپڑا بنا کر، جوتا بنانے والا قوم کی خدمت کر رہا ہے جوتا بنا کر۔ ایک حجام اگر بال کاٹ رہا ہے نا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہر مہینے میں ایک دفعہ بال کٹوا رہے ہیں، تو اس کی روزی ہے لیکن وہ خدمت کر رہا ہے نا بھائی۔ اگر وہ نہ ہو تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، ہم یہ ضرورت کیسے پوری کریں گے بھائی؟ تو ذرائع معاش جتنے بھی ہیں وہ حقیقت میں انسانیت کی خدمت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر انسان اس نیت سے اپنا ذریعہ معاش اختیار کرے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر کپڑا بنانے والا اس نیت سے کپڑا بنائے کہ میں خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی، تو وہ پروفٹ ریشو میں انسانیت کی خدمت کا لحاظ کرتے ہوئے احساس کرے گا میں نے پروفٹ کتنا رکھنا ہے، چیز کیسی بنانی ہے، جوتا بنانے والا چیز کیسی بنانی ہے، اس بات کا لحاظ کرے گا۔ تو ذرائع معاش میں سب سے اہم چیز ہے نیت۔ نیت قوم کی خدمت ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، نیت اگر قوم کی خدمت بنا لی جائے کہ قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں، جو بھی کام کر رہا ہے انسان، کپڑا بنا رہا ہے، ٹوپی بنا رہا ہے، جرابیں بنا رہا ہے، کچھ بھی بنا رہا ہے بھائی، اگر قوم کی خدمت کی نیت کر لے انسان تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، کام کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اور یہی ذریعہ معاش اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد کاروباری دنیا کی ایک ضرورت ہے بینکنگ سیکٹر، یہ کاروباری دنیا کی ایک ضرورت ہے، بینکوں سے بھی لین دین ہوتا ہے، بینکوں کے ذریعے سے کاروباری کی بھی ایک ضرورت ہے، بینکوں سے لین دین کرنا، اور ایک عام انسان کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی مسجد مدرسہ بھی بینک کے بغیر نہیں چل سکتا، اس کو بھی بینک سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی مسجد مدرسہ بھی اس کے بغیر اب نہیں چل سکتا۔ بینکنگ سیکٹر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بینکنگ سیکٹر دو طرح کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیونگ یونٹ۔ سیونگ یونٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ پیسے زائد ہوتے ہیں، زائد بچتیں ہوتی ہیں، انہوں نے پیسہ گھروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ کسی جگہ محفوظ کر دیں، کبھی چاہتے ہیں کہ میں پیسہ کسی جگہ ایسی جگہ پر رکھوں تو اس کے اوپر کچھ کما بھی لوں، اسے کہتے ہیں سیونگ یونٹ، کہ انہوں نے کچھ زائد بچتیں ہیں، ان کے پاس کچھ پیسہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے اور وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سرمایہ مل جائے، وہ کام کر لیں۔ اب جن کو سرمایہ چاہیے وہ اگر خود چل کے ان لوگوں کے پاس جائیں کہ جن کے پاس سرمایہ ہے تو اعتماد کی کمی کی وجہ سے ان کو سرمایہ نہیں ملے گا، کاروبار کے لیے لوگ سرمایہ ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اسی طرح ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کس کس بندے کے پاس اضافی سرمایہ رکھا ہوگا جو مجھے دے دے گا۔ ان دونوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درمیان میں بینک آ جاتا ہے کہ لوگ اپنی زائد سرمایہ، اپنی زائد بچتیں بینک میں رکھواتے ہیں، اور بینک اس پیسے کو آگے ان لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے جن کے پاس صلاحیت تو ہے لیکن سرمایہ نہیں، وہ سرمایہ حاصل کر کے کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کر کے بینک کو بھی کچھ نہ کچھ ادا کرتے ہیں، اور بینک جو کچھ وصول کرتا ہے اس میں سے کچھ ان کو دے دیتا ہے جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ پورا نظام چلتا ہے۔ بینکنگ سیکٹر میں ایک تو ہے سودی بینکنگ نظام جو شروع سے چلا آ رہا ہے، پاکستان میں سودی بینکنگ چلی آ رہی ہے، لیکن 22-23 سال پہلے سے الحمدللہ پاکستان میں جو غیر سودی بینکاری شروع ہوئی، یہ علماء کرام کی محنت ہے اور پھر کچھ بینکرز ان لوگوں کی محنت ہے۔ علماء کرام اپنے مدارس میں جو کچھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ سب کچھ جو ہم نے مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھا اور پڑھایا ہے، آج اللہ نے اسلامک بینکنگ کی صورت میں ان تمام احکام کو زندہ کر دیا۔ ہم مدرسے میں بیٹھ کر مضاربہ پڑھتے ہیں نا، مضاربہ، وہ مضاربہ بینکنگ سیکٹر میں زندہ ہوگی۔ کس طرح؟ جو میں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس زائد بچتیں ہوتی ہیں وہ پیسہ بینک کے پاس رکھواتے ہیں، تو اسلامک بینک جب آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ کے پاس زائد بچتیں ہیں، آپ بینک کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیسے کے اوپر کچھ کمائیں تو آپ کی حیثیت ہوگی رب المال کی اور بینک کی حیثیت ہوگی مضارب کی۔ آپ رب المال ہیں جو پیسہ دے رہا ہے بینک کو، اور بینک مضارب ہے۔ شریعت نے مضاربت کے جو اصول بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے مضاربت کے اصول کسی بھی غیر سودی بینک کی برانچ پہ چلے جائیں، ان کا سیونگ اکاؤنٹ اوپننگ فارم اٹھا کر دیکھیں، اس فارم پہ یہ ساری کے ساری مضاربت کی شرائط آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، اور اب صرف انگلش میں نہیں، اردو میں بھی لکھی ہوئی۔ گورنمنٹ نے قانون بنایا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو میں بھی ہو تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، تو وہ مضاربت کی جو شرائط آپ نے ہدایہ میں پڑھی ہیں، شرح وقایہ میں پڑھی ہیں، قدوری میں پڑھی ہیں، وہ ساری کے ساری
مزاربت کی وہ شرائط آپ کو کسی بھی سودی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں مل جائیں گی۔ اللہ کا دین زندہ ہوا، اس محنت کے ذریعے سے، علماء کرام کی اس محنت کے ذریعے سے یہ اللہ کا دین زندہ ہوا۔ مثال کے طور پر مزاربت کا اصول ہے نا کہ مزاربت میں انویسٹمنٹ رب المال کی طرف سے ہے، تو سرمائے کا رزق سارا کا سارا رب المال کا ہوگا۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو سارا کا سارا رب المال کا نقصان ہوگا، اور اگر پرافٹ نہ ہوا تو مزارب کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ سرمائے کا نقصان سارا کا سارا رب المال اٹھائے گا۔ آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں دیکھیں، آپ کو یہی کچھ وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ آپ بینک کو سرمایہ دے رہے ہیں، سرمایہ کا رسک، سرمایہ کا نقصان آپ نے برداشت کرنا ہوگا، اور اگر پرافٹ نہ ہو تو بینک کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ وہاں پر تحریر ہے۔ اور پھر اگر پرافٹ ہوتا ہے تو پرافٹ کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اور پرافٹ تقسیم کرنے کے بھی شریعت کے تقاضوں کو بینک پورا کرتا ہے کہ پرافٹ تقسیم کیسے کرنا ہے۔ تو اس طرح مزاربت کی بنیاد پر بینک آپ سے پیسہ وصول کرتا ہے۔ بینک آپ سے جو پیسہ وصول کرتا ہے اس کی دوسری صورت ہوتی ہے قرض کی۔ مزاربت کی بنیاد پر جو بینک آپ سے پیسہ وصول کرتا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کھلتا ہے، اسے کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پر کچھ آپ کو بھی منافع ملے گا، اسے کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ۔ لیکن اگر آپ بینک کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ سرمایہ کا نقصان رب المال اٹھائے گا، تو میں اپنے سرمایہ کا نقصان نہیں اٹھانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا سرمایہ محفوظ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہو تو پھر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کھلے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک آپ سے جو پیسہ لیتا ہے اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، قرض۔ اور قرض میں آپ کو پتا ہے کہ قرض دینے والا شخص، اس کا پیسہ محفوظ ہے۔ آپ نے، مستقرض نے ہر حال میں پیسہ واپس کرنا ہے، ہر حال میں واپس کرنا ہے نا۔ تو اسلامک بینک آپ سے دو سوال کرے گا، غیر سودی بینک آپ سے دو سوال کرے گا۔ آپ اپنے سرمایہ کی گارنٹی چاہتے ہیں، یعنی اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے سرمایہ پر کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے سرمایہ کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ میرا سرمایہ ڈوبے گا نہیں، اگر آپ اپنے سرمایہ کی گارنٹی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو منافع نہیں ملے گا، آپ کو پھر منافع نہیں مل سکتا۔ رسک نہیں اٹھایا تو ریوارڈ بھی نہیں ملے گا نا بھائی۔ آپ نے قرض دیا بینک کو، اور قرض کے اوپر اضافہ لینا سود ہے، اس لیے آپ کو اضافہ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے سرمایہ پر کمائی چاہتے ہیں، ارننگ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ کھلے گا، لیکن پھر آپ کا رأس المال محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان اگر ہوا تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہر اسلام غیر سودی بینک ان دو باتوں کی بنیاد پر آپ سے پیسہ لیتا ہے۔ آپ جو بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں دو میں سے ایک ہوگا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ رأس المال کی حفاظت، رأس المال کی گارنٹی، یعنی رأس المال کی حفاظت، اس کا مضمون ہونا، اس کی گارنٹی، اور منافع، یہ دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر منافع لینا چاہتے ہیں تو رأس المال کا رسک لینا پڑے گا، اس کا نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور رأس المال کا نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ منافع نہیں لے سکتے۔ ایک کام ہو، دونوں میں سے ایک کام ہو۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف ہم عربی میں جو اس کی عام تعریف کرتے ہیں وہ ہے کل قرض جر منفعتا فہو ربا۔ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو کوئی فائدہ کھینچ کر لائے تو وہ سود ہے۔ کل قرض جر منفعتا، منفعہ جو ہے نا ہمیشہ کیش کی شکل میں ہو ضروری نہیں ہے، کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا سود ہے۔ قرض کی بنیاد پر اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ سود ہے، کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھائیں تو سود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے نا، جس کو قرضہ دیتے تھے احتیاط کا یہ عالم ہوتا تھا کہ گرمی کے موسم میں اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے بھی نہیں گزرتے تھے، کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، میں اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تو کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا سود ہے۔
اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو قرض دیں 1,00,000 روپیہ اور اس سے کوئی طے شدہ اضافہ وصول کرے، کل قرض جر منفعۃ ایک عام تعریف ہے، اس کو اردو میں آپ یوں سمجھیں، قرض کے معاملے پر طے شدہ اضافہ وصول کرنا سود ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں، دو شرطیں. قرض کے معاملے پر یہ ایک شرط ہے، معاملہ قرض کا ہو، طے شدہ اضافہ وصول کرنا، طے شدہ اضافہ یہ دوسری شرط ہے. قرض کے معاملے پر طے شدہ اضافہ وصول کرنا سود ہے. اگر یہ دو شرطیں دونوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو وہ سود نہیں بنے گا. دونوں شرطیں پائی جائیں، معاملہ قرض کا ہو، اضافہ بھی طے شدہ ہو. اب دونوں کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ اگر معاملہ قرض کا نہیں ہے، تجارت کا ہے، تو طے شدہ اضافہ تو منافع ہوگا نا بھائی. اور اگر معاملہ تو قرض کا ہے لیکن اضافہ طے شدہ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا 1,00,000 روپیہ، وہ جب قرض واپس کرنے آیا تو اپنے ساتھ آپ کے لیے ایک کیک بھی لے آیا گفٹ کے طور پر. اب یہ طے شدہ تو نہیں تھا نا کہ مجھے 1,00,000 کے بدلے میں آپ کوئی کیک کھلائیں گے، یا آپ نے اس سے کوئی ادھار لیا تھا، کوئی چیز خریدی تھی، چیز بنتی تھی مثال کے طور پر 9,950 روپے کی، اس نے آپ کو پورا 10,000 روپیہ دے دیا، تو 50 روپے فالتو آ گئے نا اس میں. یہ سود نہیں ہوگا اگر طے شدہ نہیں ہے. بغیر طے کیے اگر کچھ کسی نے اضافی دے دیا تو یہ سود نہیں ہے. جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا، کسی سے آٹا لیا، اگر کسی سے آٹا لیا نا تھوڑا سا، جب واپس کرتے تھے تو ذرا بھر کے دے دیتے تھے، کچھ تھوڑا زیادہ دے دیتے تھے. کسی سے آپ نے چینی لے لی ہے، طالب علم نے کسی دوسرے طالب علم سے چینی لے لیا کہ بھائی میری ختم ہے تم دے دو، تو واپس کرتے ہوئے آپ نے زیادہ بھر کے دے دیا اس کو، تو اس کو سود نہیں کہتے، بلکہ یہ تو حسن ادا ہے، یہ تو ادائیگی کی اچھی صورت ہے کہ آپ کسی کو اچھی طرح اچھا ادا کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر قرض کے اوپر طے شدہ اضافہ وصول کرتے ہیں تو یہ سود ہے. یہ اضافہ کیش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اضافہ کیش کے علاوہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک کارپینٹر بڑھئی ترکھان کام کر رہا ہے، لکڑی کا کام کر رہا ہے، کارپینٹر ہے، لیکن اس نے آپ سے ادھار مانگ لیا کہ میں نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں، کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوانا ہے تو مجھے 1,00,000 روپیہ ادھار چاہیے. آپ نے اس کو 1,00,000 روپیہ ادھار دے دیا. اب اس کو 1,00,000 روپیہ ادھار دے دینے کے بعد آپ جب گھر میں کوئی ریپیئرنگ کا کام نکلتا ہے، گھر کی الماری خراب ہو گئی، آپ اسے فون کرتے ہیں کہ میرے گھر میں آ کر کام کر دو. وہ گھر میں آتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی مزدوری بنتی ہے 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ، آپ اس سے مزدوری پوچھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو مزدوری ادا نہیں کرتے. وہ آپ سے مزدوری مانگ نہیں سکتا، اخلاقی طور پر وہ مجبور ہے، کیونکہ اس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا. وہ کیوں آپ سے مزدوری نہیں مانگ رہا؟ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ وہ مقروض ہے. آپ اس سے مزدوری پوچھ ہی نہیں رہے. کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا آپ کے سامنے، کیونکہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں قرض کے اوپر فائدہ حاصل کرنا. قرض کے بدلے میں یہ جو فائدہ حاصل کیا گیا، یہ تو بڑھئی کی سروسز لی گئی ہے نا بھائی، لیکن یہ بھی سود ہے، کیونکہ اس قرض کی بنیاد پر یہ فائدہ لیا جا رہا ہے. تو قرضے کے اوپر ملنے والا اضافہ کسی بھی طرح کا ہو وہ سود ہے، شرعاً ناجائز ہے. اسی طرح سودی بینکوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سودی بینکوں میں کھلوا کر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، ہم تو کوئی سود نہیں لے رہے، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. لیکن سودی بینک کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے والے کو بعض اوقات کچھ فری سروسز دیتے ہیں، فری سروسز دے رہے ہوتے ہیں، وہ سروسز حاصل کرنا سود ہے. مثال کے طور پر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے سودی بینک میں، انہوں نے آپ کا آن لائن ٹرانسفر فری کر دیا، انہوں نے آپ کو لاکر دیا ہوا ہے، بینک کے اندر فری دیا ہوا ہے. تو یہ لاکر کی سروس کے چارجز ہیں نا بھائی. آپ کی لاکر کی سروس فری کیوں ملی ہوئی ہے؟ آپ نے بینک کو قرضہ دیا ہوا ہے، بینک آپ کے قرضے کے اوپر کما رہا ہے، اور جو کما رہا ہے اس میں سے آپ کو بینک نے کچھ بھی نہیں دینا، جو کمانا ہے اپنے پاس ہی رکھنا ہے.
اس لیے بینک اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بڑھانے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو فری سروسز آفر کرتا ہے۔ غیر سودی بینکنگ میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو، کرنٹ اکاؤنٹ چونکہ قرض کی بنیاد پر بنتا ہے، اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو کوئی سروس فری نہیں ملے گی، کوئی سروس فری نہیں ملے گی، اس لیے کہ قرض کی بنیاد پر فری سروس دینا سود ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو سودی بینکنگ میں جن کا اکاؤنٹ ہو، وہ اگر یہ سمجھیں کہ ہم سود سے بچ گئے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک غیر سودی بینکاری نہیں تھی اس وقت تک مجبوری میں کرنٹ اکاؤنٹ کسی سودی بینک میں کھلوانے کی بھی گنجائش تھی، کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ مجبوری میں آج بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اب جب غیر سودی بینکاری ہے تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی سودی بینک میں نہیں کھلوانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ سودی بینک کو سہارا دینے کے لیے استعمال تو ہوتا ہے نا بھائی، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈپازٹ اس سودی نظام کو سہارا دینے کے لیے استعمال تو ہو رہا ہے نا، سودی کاروبار میں آپ کا پیسہ استعمال تو ہو رہا ہے نا، آپ کو سود نہیں مل رہا لیکن بینک سود کما تو رہا ہے نا، سودی لین دین میں آپ کا پیسہ استعمال تو کر رہا ہے نا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب اسلامک بینکنگ آ گئی ہے تو اب یہاں پر اسلامک بینکنگ میں اپنا اکاؤنٹ کرنٹ کھلوائیں یا سیونگ کھلوائیں، اسلامک بینکنگ میں ہی ہونا چاہیے، سودی بینکنگ میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوانا چاہیے۔ تو اسلامک بینکنگ میں نے عرض کیا کہ آپ سے جو پیسہ لیا جاتا ہے نا، جو فنڈز لیے جاتے ہیں، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، یا قرض یا مضاربہ۔ قرض کی بنیاد پر پیسہ لیا جائے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلے گا، مضاربہ کی بنیاد پر پیسہ لیا جائے گا تو سیونگ اکاؤنٹ کھلے گا۔ تو قرض والے معاہدے میں بھی شریعت کی تمام جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا، مضاربت کے معاملے میں بھی شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ اب اس کے بعد بینک اس پیسے کو آگے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، بینک اس پیسے کو آگے انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب بینک اس پیسے کو آگے انویسٹ کرتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بینک جب اس پیسے کو آگے انویسٹ کرے گا تو اجارہ ایگریمنٹ کے تحت اس پیسے کو آگے انویسٹ کرے گا۔ اجارہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے نا بھائی، اجارہ کی ساری شرائط اس معاہدے کے اندر پوری کی گئی ہیں۔ آپ کسی بھی اسلامک بینک کی برانچ پہ چلے جائیں، ان سے اگر آپ اجارہ ایگریمنٹ لے لیں تو جو کچھ ہم نے فقہ میں اجارہ کی شرائط پڑھی ہیں اس ایگریمنٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ اجارہ میں ملکیت ساری کے ساری مجر کی ہوتی ہے اور استعمال کا حق وہ کس کو ملتا ہے؟ مستاجر کو ملتا ہے۔ اسلامک بینک کوئی بھی اثاثہ وہ اپنے مستاجر کو کرائے پر دیتا ہے، اور پھر اجارہ پر دینے کا ایک اصول یہ ہے کہ مالکانہ حقوق اور ذمہ داریاں وہ ساری کے ساری مجر کی ہیں، اور استعمال سے متعلق حقوق اور ذمہ داریاں ساری کے ساری مستاجر کی ہیں۔ لہذا غیر سودی بینک اجارہ کا معاہدہ کرتے وقت بھی ان تمام باتوں کا لحاظ رکھے گا کہ مالکانہ حقوق سے متعلق ذمہ داریاں اور حقوق وہ خود ادا کرے گا، اور استعمال سے متعلق جو ذمہ داریاں اور حقوق ہیں وہ کرایہ دار ادا کرے گا، وہ مستاجر ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر گھر کی دیواروں کلر خراب ہو گیا ہے، اگر یہ عام روٹین کی چیز ہے کہ مالک مکان نے کروا کے دے دیا ایک دفعہ، اب خراب ہو گیا ہے تو کرایہ دار خود کروائے گا۔ اگر 3 سال سے پہلے خراب ہو گیا ہے تو عام طور پر کرایہ دار خود کرواتا ہے، یہ مینٹیننس سے متعلق ہے۔ اسی طرح گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، گھر کی کوئی اور چیز خراب ہو گئی ہے، مینٹیننس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کرایہ دار خود اٹھائے گا۔ لیکن اگر کوئی بڑی مین چیز جس کی وجہ سے وہ اثاثہ قابل استعمال نہ رہے، اس کو ٹھیک کروانا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر بینک نے آپ کو گھر کرائے پر دیا ہوا ہے اور آندھی کی وجہ سے اس کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے، تو جس طرح عام معاہدوں میں مالک مکان دیوار ٹھیک کروا کر دینے کا پابند ہوتا ہے، بینک بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ گاڑیوں کے کرائے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گاڑیوں کے کرائے کے معاہدے میں بھی یہی ہوگا۔ تو کرایہ داری کا معاہدہ ہوگا، پہلا معاہدہ ہو گیا نمبر 1 کرایہ داری کا معاہدہ۔ بینک دوسرا جو معاہدہ کرتا ہے
جو آگے پیسہ انویسٹ کرتا ہے اس کی صورت ہوتی ہے تجارت کا معاہدہ، تجارتی معاہدہ۔ تجارتی معاہدے میں ایک چیز ہوتی ہے مرابحہ۔ مرابحہ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے بھائی؟ مرابحہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ طلبہ میں سے کوئی مرابحہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اصل قیمت سے بڑھا کر، اصل قیمت پر اپنا اضافہ وصول کرنا، اسے ہم مرابحہ کہتے ہیں۔ بینک جب کسی کے ساتھ مرابحہ کرتا ہے، ایک منٹ، بینک جب کسی کے ساتھ مرابحہ کرتا ہے تو بینک اپنی لاگت بتا دیتا ہے کہ یہ میری لاگت ہے اور میں اتنا پروفٹ رکھ کر یہ چیز آپ کو فروخت کروں گا۔ اپنی لاگت بتا کر بینک وہ چیز آپ کو فروخت کرتا ہے۔ جو مرابحہ ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے وہی ہمیں بینک میں بھی جا کے ملتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں، میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اجارہ ہے، سلم ہے، استثناء ہے، مرابحہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مدرسوں میں زمین پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نا، بینکنگ میں یہی سب کچھ آڈیٹوریم میں بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے، یہی سب کچھ پڑھایا جاتا ہے جو ہم مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے اکابرین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے غیر سودی بینکاری کے ذریعے سے وہ جو کچھ فقہ کی کتابوں میں موجود تھا اس کو بازار میں نافذ کر کے دے دیا۔ اس نظام کو سنبھالنا علماء کرام نے، آگے آنے والے وقت میں علماء کرام نے اس نظام کو سنبھالنا ہے۔ 4 دن میں ابھی اسلام آباد سے آ رہا ہوں، 4 دن اسلامک بینکنگ کی کلاس پڑھا کے آ رہا ہوں، پورے 4 دن، صبح سے لے کر شام تک، 9 سے لے کر 5 بجے تک۔ یہ ساری چیزیں کم وقت میں کور نہیں ہوتی۔ مقصود صرف بتانے کا یہ ہے کہ مرابحہ جو ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کاسٹ کے اوپر، لاگت کے اوپر اپنا اضافہ رکھ کر چیز کو آگے فروخت کرنا، اس کو ہم مرابحہ کہتے ہیں۔ یہ اپنی اصلی روح کے ساتھ اسلامک بینکنگ میں نافذ ہے کہ بینک ایک چیز خود خریدتا ہے اور اس کے بعد اپنا منافع رکھ کر اپنی لاگت بتا کر وہ چیز آگے فروخت کر دیتا ہے۔ اور پھر مرابحہ مؤجلہ کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ مرابحہ مؤجلہ، مؤجلہ حمزہ کے ساتھ ہے تو کیا مطلب ہوگا بھائی؟ مہلت کے ساتھ نا۔ مرابحہ مؤجلہ، اس کو کہتے ہیں ڈیفرڈ مرابحہ۔ ڈیفرڈ بعد میں وصول کیا جائے گا، جس کی پیمنٹ بعد میں آنی ہے، قسطوں میں آنی ہے۔ تو مرابحتاً بینک جب اپنی چیز کسی کو فروخت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت اور اس کی ادائیگی، پیمنٹ وہ قسطوں میں آنی ہوتی ہے، قسطوں میں آنی ہوتی ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ادھار میں قیمت زیادہ رکھ سکتے ہیں نا بھائی، تو مرابحہ میں اگر آپ نے قیمت زیادہ رکھی ہے، اگر آپ قسطوں میں کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں نا، قسطوں میں جتنا بھی قسطوں کا کاروبار بازار میں چل رہا ہے، یہ قسطوں کا کاروبار شرعاً جائز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار اضافہ، اس میں رقم زیادہ وصول کی جاتی ہے، اس میں منافع زیادہ لیا جاتا ہے تو یہ ناجائز ہوگا۔ نہیں، ناجائز نہیں ہے۔ آپ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کر سکتے ہیں، نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے، قسطوں کے کاروبار والوں نے یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ قیمت کے نا مختلف سلیب بنائے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے سی 1 لاکھ کا ہے، اگر آپ 6 مہینے کی قسطوں پہ لیتے ہیں تو یہ آپ کو پڑے گا 1,10,000 میں۔ اگر آپ 9 مہینے کی قسطوں پہ لیتے ہیں تو یہ آپ کو پڑے گا 1,20,000 میں، اور اگر آپ 1 سال کی قسطوں پر لیتے ہیں تو یہ آپ کو پڑے گا 1,30,000 میں۔ اس طرح قیمت کے سلیب بنانا کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ سیل، بے کی تعریف کیا ہے بھائی؟ بے کی تعریف مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یہ بے کی تعریف ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی۔ فریقین باہمی رضامندی سے جو کسی چیز کی قیمت آپس میں طے کر لیں شرعاً جائز ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی۔ لہٰذا یہاں پر قسطوں کے کاروبار میں ان 3 قیمتوں میں سے فریقین جس قیمت پر اتفاق کر لیں اس قیمت پر سودا کرنا جائز ہے۔
بس شریعت کا اصول یہ ہے کہ ان تین قیمتوں میں سے جس قیمت پر آپ نے سودا کر لیا ہے اب وہ قیمت تبدیل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ نے سودا کیا کہ میں 6 مہینوں کی قسطوں پہ لے رہا ہوں اور 1,10,000 روپے میں ادا کروں گا، یہ قیمت طے ہوگی. اب ایک شخص اگر 7 مہینے میں قیمت ادا کرتا ہے تو پھر بھی 1,10,000 ہی ادا کرے گا. عام طور پر بازار میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے سے جب اوپر چلا گیا نا تو اب اس کو 9 مہینے والی قیمت لگ جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی لگ جائے گی. یہ شرعاً جائز نہیں. اور اگر کوئی شخص 6 مہینے کے ادھار پر لے لے، نقد میں وہ 1 لاکھ کا تھا لیکن 6 مہینے کے ادھار پہ 1,10,000 کا تھا، وہ تیسرے مہینے میں ہی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں پوری پیمنٹ کرتا ہوں. اب آ کر وہ 1,10,000 والی طے شدہ قیمت میں ڈسکاؤنٹ نہیں مانگ سکتا. قیمت طے ہو چکی ہے نا بھائی، قیمت 1,10,000 طے ہو گئی ہے. اب جلدی پیمنٹ کرے گا تو ڈسکاؤنٹ نہیں مانگ سکتا، اور تاخیر سے ادائیگی کرے گا تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ بھی نہیں لگے گا. ایک قیمت جو آپ نے طے کی ہے اس پر آپ سودا کرتے ہیں تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہی سارا کا سارا نظام اسلامک بینکنگ میں بھی اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ مرابحہ میں اگر وہ تاخیر سے پیمنٹ کرے گا تو وہی قیمت ادا کرے گا جو اس کے ساتھ طے ہو گئی ہے، اضافی قیمت وہ ادا نہیں کرے گا. بینک کو اتنی ہی قیمت ملے گی، بینک وصول اتنی ہی قیمت وصول کرے گا. تو یہ تھا تجارہ میں مرابحہ ایگریمنٹ. مساومہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس میں تاجر اپنی لاگت نہیں بتاتا، لاگت بتائے بغیر صرف کسی چیز کی سیل پرائس بتاتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ مجھے 100 روپے کی پڑی یا میں نے 100 روپے کی لی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں 120 کی بیچ رہا ہوں. بس اپنی لاگت بتائے بغیر جب سیل کی جاتی ہے تو اسے مساومہ کہتے ہیں. یہ مساومہ بھی بینکوں میں اسی طرح استعمال ہو رہا ہے بھائی. اسی طرح سلم ہے، اسی طرح استثناء ہے. سلم اور استثناء بھی بینکوں میں استعمال ہو رہا ہے. سلم عام طور پر بینکوں میں استعمال ہوتا ہے زراعت کے کاموں میں، زراعت کی فائنانسنگ میں، ایگریکلچر میں. کہ مثال کے طور پر آپ گندم کے زمیندار، آپ زمیندار ہیں اور گندم کی کاشتکاری کرتے ہیں، آپ کاشت کرتے ہیں. زمیندار کو فصل آنے تک کے لیے اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. فصل آنے میں وقت لگتا ہے، اس کو فصل آنے میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے. 6 مہینے گزارنے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں منع کیا لوگوں کو کہ آپ سودی قرضہ نہ لیں بلکہ آپ سلم کر لیں. سلم کر لیں، سودی قرضہ نہ لیں، کیونکہ 6 مہینے گزارنے کے لیے زمیندار کو پیسہ چاہیے ہوتا تھا. زمیندار پھر سودی قرضہ لیتے تھے. 6 مہینے گزرے تاکہ فصل کا خرچہ بھی کرنا ہے، بیج، کھاد. اس زمانے میں کھاد تھی نہیں تھی لیکن بیج تو بہرحال اس کے لیے خرچہ چاہیے تھا، اس کے لیے گھر کے اخراجات کے لیے بھی خرچہ چاہیے ہوتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سلم کر لو. اب سلم کی شرائط میں سے ہے کہ 100% قیمت ایڈوانس ادا کی جائے گی. سلم میں یہ ہوتا ہے کہ زمیندار مثال کے طور پر گندم اگر دے گا تو زمیندار مستقبل کی کسی تاریخ میں گندم فراہم کرے گا. مستقبل کی کسی تاریخ میں اس نے گندم فراہم کرنی ہے. مستقبل کی کسی تاریخ میں اس نے گندم فراہم کرنی ہے اور قیمت 100% ایڈوانس ہوگی. بینک اب کس طرح سلم کرتا ہے کہ بینک اسے 100% گندم کی قیمت آج ہی ادا کر دے گا. مثال کے طور پر نومبر کے مہینے میں فصل لگی ہے نا، زمیندار سے بینک کا یہ معاہدہ ہوا کہ آپ مجھے 25 اپریل کو 50 من گندم دیں گے، 100 من گندم دیں گے، جو بھی آپس میں کوانٹٹی طے ہو جائے. اب اس نے 25 اپریل کو بینک کو 100 من گندم دینی ہے. سلم کی شرائط میں سے ایک یہ شرط ہے کہ کسی خاص زمین کی پیداوار کی شرط لگانا جائز نہیں ہے. آپ نے کموڈیٹی بیچی ہے، آپ نے جنس بیچی ہے گندم،
آپ نے خریدار کو جنس دینی ہے، گندم دینی ہے. زمین کی شرط نہیں لگا سکتے کہ میری زمین کی جو گندم ہوگی وہ میں آپ کو دوں گا. کل کو ہو سکتا ہے زمین میں گندم نہ ہو، کل کو ہو سکتا ہے آپ زمین کی محنت کم کریں، پیداوار کم ہو، تو ایسی صورت میں تو غرر ہوگا نا. غرر پڑا ہے نا بھائی، غرر بھی جائز نہیں ہے نا بھائی. پتہ نہیں آپ کی زمین پہ گندم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس لیے زمیندار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں 25 اپریل کو 100 من گندم دوں گا بینک کو. اور بینک کیا کرتا ہے کہ بینک نے 100% قیمت آپ کو پہلے سے ادا کر دی ہے. آپ کو 100% قیمت ابھی سے ادا کر دی ہے. اب ظاہر ہے بینک آپ کو جب گندم کی قیمت 6 مہینے یا 5 مہینے پہلے دے رہا ہے تو گندم آپ سے کچھ سستی لے گا نا. پھر اگر گندم کا مارکیٹ ریٹ پچھلے سال گورنمنٹ نے جو ریٹ نکالا وہ مثال کے طور پر 5500 روپے من تھا، 5500 روپے من تھا نا اگر، تو اس سال 6000 روپے من پہ جائے گی گندم. تو 6000 روپے من تو اپریل کے مہینے میں مارکیٹ سے مل جائے گی نا، عام مل جائے گی. جو بندہ آپ کو 5 مہینے پہلے پیمنٹ کر رہا ہے، پیسے ایڈوانس میں دے رہا ہے، اب وہ چاہے گا نا کہ مجھے گندم کچھ سستی ملے نا، تاکہ سیزن میں وہ گندم مارکیٹ میں بیچ کر کچھ فائدہ اٹھا سکوں. 5 مہینے پہلے جب پیسے دے رہا ہے آپ کو تو وہ کہے گا کہ آپ مجھے گندم کچھ سستی دے، مارکیٹ ریٹ سے کم میں دے. اگر مارکیٹ ریٹ اندازہ لگا رہے ہوں گے دونوں زمیندار بھی اور بینک بھی کہ مارکیٹ ریٹ ہوگا اس سال تقریباً 6000 روپے، 6000 روپے مارکیٹ ریٹ ہوگا، تو دونوں آپس میں یہ اندازہ لگائیں گے. بینک کہے گا کہ میں آپ سے یہ 5800 روپے من لیتا ہوں، 5800 روپے من. اب زمیندار کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کے 100 من گندم ابھی سے بک گئی ہے نا بھائی. جب ابھی سے اس کے 100 من گندم بک گئی، پیسے آگے، وہ 6 مہینے یہ والے آسانی سے گزار لے گا. اس کا تھوڑا بہت خرچہ اس کا بیج کا ہوگا، کھاد کا ہوگا، وہ خرچے ٹریکٹر کے خرچے نکال لیے اس نے، باقی سارا پیسہ اس کے پاس محفوظ ہے. وہ اپنے یہ 6 مہینے بھی گزارے گا، مزید بھی اس کے پاس پیسہ موجود ہے. اور 25 اپریل کو وہ گندم فراہم کرے گا بینک کو. بینک اس سے یہ گندم خریدے گا، 5800 روپے من کے حساب سے بینک نے پیسے دیے ہوئے تھے. اب بینک یہ گندم خرید کر مارکیٹ میں عام ریٹ کے اوپر، مارکیٹ ریٹ کے اوپر کسی فلور مل کو بیچ کر پرافٹ کما لے گا. سلام ہے، سیدھا سادہ سلام ہے بھائی. کبھی بینک یہ کرتا ہے کہ یہ گندم خود اس سے لے کر مارکیٹ میں بیچنے کی بجائے اسی کو جب اس نے گندم فراہم کر دی تو سلم تو ختم ہو گئی نا. گندم جب اس نے دے دی تو سلم مکمل ہوگی. اب بینک اسی کو وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میرے وکیل کی حیثیت سے میری یہ گندم مارکیٹ میں بکوا دو. اب وہ بینک کے وکیل کی حیثیت سے یہ گندم کسی فلور مل کو بکوا دے گا. سلم مکمل ہو گیا. یہ سلم جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بینکوں میں بالکل اسی طرح یہ استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سلم کی ساری شرائط اس کے اندر آ گئی ہیں. سلم کی کیا کیا شرائط ہے؟ پیمنٹ ساری کی ساری فل ہوتی ہے، شروع میں دی جاتی ہے. سلم ان چیزوں میں ہو سکتا ہے جن کی مواصفات طے کرنا ممکن ہو. اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جن کے مواصفات طے کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں سلم نہیں ہو سکتا. بھئی چاول مواصفات طے ہو سکتی ہیں نا، کون سی قسم ہے چاول کی، گندم کی کون سی قسم ہے، مواصفات طے ہو سکتے ہیں نا اس کے. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے مواصفات طے نہیں ہو سکتے تو وہاں سلم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سلم کرتا ہے اس میں قربانی کے جانوروں میں کہ آپ مجھے عید کے بقرہ عید کے سیزن میں 100 بکرے دیں گے، تو اب جانور ایسی چیز ہے کہ ہر جانور صحت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے اس کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے نا، الگ الگ ہو سکتی، مواصفات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. تو سلم ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جہاں چیزوں کے مواصفات طے کرنا ممکن ہو، سلم ایسی چیزوں میں ہوتا ہے. سلم کی چیزیں کہاں حوالے کی جائیں گی، جگہ کا تعین کرنا بھی ضروری ہے. یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو سلم کی بتا دی ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں استثناء.
استثناء ہے. استثناء ہے کیا؟ استثناء ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں کسی چیز کو بنایا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ. مینوفیکچرنگ، جس چیز میں کوئی صنعت انوالو ہوتی ہے اسے استثناء کہتے ہیں. جہاں کسی چیز کو بنایا جا رہا ہو. آپ کی زمین چاول کی ہے نا، تو چاول میں بھی استثناء ہوتا ہے. چاول میں بھی استثناء کی پروڈکٹ استعمال ہو جاتی ہے. تو استثناء کے طور پر، مثال کے طور پر، یہ جو ٹپائیاں ہیں نا، ان میں استثناء ہو سکتا ہے. یہ ٹپائیاں ہیں، مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو یہ والی ٹپائیاں بناتی ہے، اس کے پاس 40,000 ٹپائیاں بنانے کا آرڈر آ گیا. یہ آرڈر اس کو آیا ہے کسی کمپنی کی طرف سے، یا کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے، یا کسی بھی سپر سٹور کی طرف سے جہاں یہ بکتے ہیں، کہ آپ مجھے 40,000 یہ والی ٹپائیاں بنا کر دے دیں. اب وہ جو مینوفیکچرر ہے وہ اس کمپنی سے کہتا ہے کہ 40,000 ٹپائیاں بنانے کے لیے مجھے خام مال لینا ہے، خام مال لینے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو آپ مجھے کچھ پیمنٹ ایڈوانس کر دیں. وہ کمپنی کہتی ہے نہیں، ہم پیمنٹ ایڈوانس نہیں کرتے. اب اس فیکٹری والے کو پیسہ چاہیے خام مال لینے کے لیے، یہ کہاں سے لے گا؟ وہ کمپنی تو اس کو پیسے دے نہیں رہی. یہ اگر اسلامک بینک کے پاس آتا ہے تو اسلامک بینک کہتا ہے کہ آرڈر ہے آپ کے پاس، یہ ایک ٹپائی آپ مثال کے طور پر 800 روپے کی بنا کر دے رہے ہیں. تو اسلامک بینک کہتا ہے کہ میں خریدار بن جاتا ہوں، میں خریدار بن جاتا ہوں. اسلامک بینک مستثنی بن جاتا ہے، مستثنی، آرڈر دینے والا، اور اس کو آرڈر دیتا ہے کہ تم یہ ٹپائیاں مجھے بنا کر دو. اگر اس کے ساتھ 800 کا سودا ہوا ہے نا، مجھے یہ ٹپائی اگر تم 770 روپے میں بنا کر دیتے ہو تو یہ 40,000 کا آرڈر میں بنواتا ہوں تم سے. 770 روپے میں 30 روپے کا مارجن مل جائے گا بینک کو. بینک اب خود مستثنی بن جاتا ہے. اب وہ کمپنی میٹرو نے مثال کے طور پر آرڈر دیا نا آپ کو، میٹرو آپ کو پیمنٹ نہیں کر رہا، اس کاریگر کو، اس فیکٹری کو میٹرو ایڈوانس پیمنٹ نہیں کر رہا، تو بینک کہے گا اس فیکٹری والے سے کہ میں مستثنی بنتا ہوں، آپ یہ والی ٹپائیاں مجھے بنا کر دو، میں آپ کو پیمنٹ دیتا ہوں. پیمنٹ آپ کو ایڈوانس چاہیے یا تھوڑی تھوڑی کر کے چاہیے، میں آپ کو پیمنٹ دوں گا. اب بینک بن جائے گا مستثنی، اور یہ صانع یہ چیزیں بنا کر بینک کے حوالے کرے گا، اور اس کے بعد بینک ان چیزوں کو مارکیٹ میں بیچ کر اپنا پروفٹ مارجن لے لے گا. اب صانع اور مستثنی کا تعلق بینک اور فیکٹری کے درمیان کھڑا ہو گیا. ان دونوں کے درمیان صانع اور مستثنی کا تعلق ہو گیا. تو استثناء جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس طرح اسلامک بینکنگ میں استثناء بھی رائج ہے تمام چیزوں میں. مثال اور استثناء کی تمام شرائط، سلم میں ہم نے شرط پڑھی ہے کہ 100% پیمنٹ ایڈوانس کرنی ہوگی. استثناء میں 100% پیمنٹ ایڈوانس کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ استثناء میں قیمت کے بارے میں اصول ہے کہ صانع اور مستثنی قیمت کے بارے میں جو چیزیں، جو اصول آپس میں طے کر لیں شرعاً جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں. مثال کے طور پر آپس میں طے کر لیں کہ 30% قیمت پیمنٹ ایڈوانس ہوگی کام شروع کرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد 30% پیمنٹ ہوگی جب کام آدھا ہو جائے گا، آدھے تک پہنچ جائے گا تو پھر مزید پیمنٹ آپ کریں گے، اور جو 40% رہ جائے گی وہ سامان ڈیلیور ہونے کے بعد کی جائے گی. تو یہ بھی جائز ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ 10% پیمنٹ جو آخری ہے نا، وہ چیزوں کی کوالٹی چیک کرنے کے بعد ملے گی. ہم اپنی کمپنی میں اس کی کوالٹی چیک کریں گے، کوالٹی چیک کرنے کے بعد آپ کو آخری 10% آپ کو بعد میں ملے گی، یہ بھی جائز ہے. اس طرح بینک مستثنی کی حیثیت سے مارکیٹ میں لوگوں سے سامان تیار کروا رہا ہوتا ہے اور آگے دے رہا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی بینک کا گودام تو نظر نہیں آتا، بینک کے پیچھے کوئی گودام تو نظر آتا نہیں ہے، گندم کدھر رکھتا ہے بھائی؟ کوئی ویئر ہاؤس تو نظر نہیں آتا ہمیں بھائی. تو بینک کے گندم کدھر ہے؟ یا بینک نے ٹپائیاں رکھنے کا ہے، 40,000 رکھنے کی جگہ بھی چاہیے. تو آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈنگ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی ویئر ہاؤس بھی ہو. آپ کی اگر ہول سیل مارکیٹ ہے، ہول سیل مارکیٹ یا اجناس کی جہاں پر تجارت ہوتی ہے، جہاں گجرانوالہ میں کون سی ہے جی، جہاں اجناس کی تجارت ہوتی ہے، صرف دالیں، چاول، دال بازار. اب دال بازار میں
छोटी सी दुकान होगी लेकिन उसका माल आ रहा होगा 50 लाख की दाल आ रही होगी उसकी। वो 50 लाख की दाल कहाँ रखेगा? उसकी दाल आ रही है, उसने सामान ले लिया है, खरीद लिया है, उसका माल सीधा आपका किसी न किसी स्टोर पे जाकर डिलीवर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अपने पास गोदाम में रखे। शरीयत के उसूल हैं इस मामले में, कब्जे के कुछ उसूल है शरीयत के। जी ये है जी डिलीवरी एंड पोजेशन ऑफ सोल्ड गुड्स। कब्जे के बारे में शरीयत का उसूल क्या है? कब्जा या हकीकी होता है या हुक्मी होता है। कब्जा या हकीकी होगा या हुक्मी होगा। हकीकी को कहते हैं फिजिकल पोजेशन, आपके गोदाम में माल आ जाए, यह है फिजिकल पोजेशन। और हुक्मी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, हुक्मी को कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं, हुक्मी कब्जा। हुक्मी कब्जा यह होता है कि आपके कब्जे में, आपके गोदाम में तो माल नहीं आया, लेकिन उसका जमान आपको मुंतकिल हो चुका है, उसका रिस्क आपकी तरफ मुंतकिल हो चुका है। रिस्क यानी उसका जमान, उसकी जिम्मेदारी वो आपकी तरफ मुंतकिल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर आपको कंपनी वाले ने कहा कि मेरी कंपनी से आकर ये वाली टिपाइयां उठा लें। आपने सुजुकी भेज दी, अपनी पिकअप भेज दी कि जाओ माल उठा कर ले आओ। सुजुकी पिकअप ने जब उसकी फैक्ट्री से माल उठाया तो ये पिकअप वाला आपका वकील है ना, तो वकील का कब्जा मुवक्किल का कब्जा होता है। पिकअप ने जब वहां से माल उठाया तो आपका कब्जा हो गया, यह हकीकी कब्जा है, आपके गोदाम में नहीं आया। लेकिन सुजुकी पिकअप ने जब वहां से माल उठाया तो वो माल आपके कब्जे में आ गया, क्योंकि उस माल की जिम्मेदारी आपको मुंतकिल हो गई है। अब रास्ते में वो सामान गिरता है, टूटता है, कोई भी उसका नुकसान होता है, लुट जाता है, चोरी हो जाता है, वो सारा का सारा नुकसान आपका है। जब जिम्मेदारी आपको मुंतकिल हो गई है, अब इस जिम्मेदारी के मुंतकिल हो जाने के बाद आप इस सामान के किसी और को बेच भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिसको आपने 40,000 टिपाइयों में से 1,000 टिपाई आपने एक सुपर स्टोर पे देनी है, आप उसी पिकअप वाले से कहें कि 1,000 टिपाई वहां उतार देना। वो उस गोदाम से उसने उठाई और किसी दूसरे गोदाम में जाकर उतार दी, आपके गोदाम में नहीं आया, शरन जायज है, कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि उस माल का रिस्क आपको मुंतकिल हो चुका है, उस माल की जिम्मेदारी आपको मुंतकिल हो चुकी है। तो रिस्क के नतीजे में रिवार्ड भी लिया जा सकता है। जब रिस्क आपको आ गया तो रिवार्ड भी मिलेगा आपको। ये तो था हकीकी कब्जा। वकील का कब्जा भी मुवक्किल का कब्जा ही समझा जाता है। हुक्मी कब्जा यह होता है, हुक्मी कब्जा मिसाल के तौर पर आपने किसी से गंदुम ली है, आपने सलम के तौर पर गंदुम ली है किसी से, उसने अपने गोदाम में आपकी गंदुम बनाकर गंदुम की बोरियां अलग करके रख दी हैं, या आपने टाइलें बेची है किसी को टाइलें बेची हैं, टाइलें बनाई हैं आपने, सैनिटरी का सामान बनाया आपने वो सामान किसी को बेच दिया। जिसको आपने वो सैनिटरी का सामान बेचा है ना, वो ये कह रहा है कि मेरे गोदाम में अभी जगह नहीं, इस सामान को अपने पास होल्ड करो, हफ्ता 10 दिन अपने पास रखो। अब वो आपसे कह रहा है कि अपने पास रखें, आपके गोदाम में जगह नहीं है, सॉरी आप बनाने वाले हैं ना, वो कह रहा है अपने पास रखें। तो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर उसे ये कह सकता है कि भाई मैं आपका सामान अलग करके रख रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी पर, रिस्क आपको मुंतकिल हो जाएगा। तो अगर गंदम की बोरियां हैं या सैनिटरी का सामान है, अगर उसने अपने गोदाम में आपका सामान अलग करके रख दिया और उसके ऊपर निशान लगा दिया, टैग लगा दिया कि ये आरिफ साहब का सामान पड़ा हुआ है जी, आपका नाम लिख दिया उसके ऊपर, या कोई और निशानी लगा दी कि ये सामान आपका है, ये गंदम की 100 बोरियां फलां की हैं, ये मैंने अलग करके रख दी है, और फिर इत्तला भी दे दी कि जब आप बोरियां गंदम की उठाना चाहें, अपना बंदा अपनी गाड़ी भेजकर मेरे गोदाम से उठा लें। इख्तियार दे दिया, पूरा इख्तियार भी दे दिया,
اور بائے نے یعنی سیلر نے بائے نے اپنے سامان سے اس کو الگ کر کے رکھ دیا, اس کو جدا کر کے رکھ دیا, سیگریگیٹ کر دیا اس کو. تو جب جدا کر کے رکھ دیا, الگ کر کے رکھ دیا, اب اس کا رزق منتقل ہو گیا خریدار کی طرف. اب اگر مثال کے طور پر تیز بارش ہو, پانی اس گودام میں داخل ہو جائے, اس گودام میں مثال کے طور پر 10,000 بوریاں پڑی ہوئی تھی گندم کی, ان میں سے 1,000 بوری آپ کی تھی, 10,000 ٹوٹل تھی, 1,000 بوری آپ کی تھی. اگر ٹوٹل 300 بوریاں خراب ہوئی ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے, تو کیسے فیصلہ کریں گے کس کی بوریاں خراب ہوئی؟ یہ بتائیں کیسے فیصلہ ہوگا کس کی 300 بوریاں خراب ہوئی ہیں؟ جی نقصان تقسیم کریں گے یا کیا کریں گے؟ اگر تو بائے اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدار دونوں کا سامان مکس ہے تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کس کا سامان ڈوبا ہے. شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ جب تک بائے کا سامان اس کے اپنے قبضے میں ہو اس وقت تک مشتری کو اس کا سامان منتقل نہیں ہوتا. جب تک بائے کا سامان یعنی بیچنے والے کا سامان اس کے اپنے قبضے میں ہے نا, تو اس کا رزق خریدار کو منتقل نہیں ہوتا. اگر بیچنے والے نے گندم دینے والے نے آپ کی گندم کی بوریاں الگ نہیں کی تو 300 بوری ضائع ہوئی ہے نا, 300 بوری ساری کی ساری اس کی اپنی ضائع ہوئی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1000 بوری آپ کی تھی اور ٹوٹل 10,000 بوریاں تھیں تو 10% نقصان آپ برداشت کریں, یعنی 300 بوریوں میں سے 30 بوریوں کا نقصان آپ برداشت کریں باقی میں کرتا ہوں, کیونکہ 10% مال آپ کا بھی تھا. یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. بینکوں میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبضے کی شرائط پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی. اس لیے سامان کو الگ کرنا ضروری ہے, تب مشتری کو اس کا رزق منتقل ہوتا ہے, تب مشتری کو اس کا زمان منتقل ہوتا ہے. تو اگر مشتری کی خریدار کی 1,000 بوری الگ کر کے رکھ دیے, اس کے بعد اگر بارش کا پانی گودام میں جاتا ہے اور 300 بوری خراب ہوئی ہے تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے. خریدار مشتری کی بوریوں تک پانی پہنچا ہے اور اس کی بوریاں خراب ہوئی ہیں تو وہ ذمہ دار ہے, اور اگر بائے کی بوریوں تک پانی پہنچا ہے اور 300 بوری ساری کی ساری اس کی خراب ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. کام آسان ہے بھائی. دونوں کی بوریوں کو دیکھا جائے گا, الگ الگ پڑی ہوئی ہے نا, جس کی جتنی بوریوں تک پانی پہنچا وہ اتنا نقصان بھرے گا, اتنا نقصان کا ذمہ دار ہے. اسے کہتے ہیں حکمی قبضہ, اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو پوزیشن, حکمی قبضہ. تو بینکوں میں عام طور پر حکمی قبضے کے تحت تجارت کی جاتی ہے. یہ عام تاجر بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی, عام تاجر بھی حکمی قبضے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اسے مال اپنے پاس منگوایا ہی نہیں, ایک جگہ سے اٹھوایا دوسری جگہ بھجوا دی, حکمی قبضے کے تحت کام ہوتا ہے. لیکن جہاں حکمی قبضہ بھی نہ پایا جائے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک, جو تمہارے پاس نہ ہو اس کو مت بیچو. جب تک بائے کی ملکیت اور اس کے قبضے میں چیز نہ ہو اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر حقیقی قبضہ بھی نہیں ہے حکمی قبضہ بھی نہیں ہے تو پھر اس چیز کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. کلیئر ہے بھائی؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بینک جب کوئی چیز آگے فروخت کرتا ہے, بینک جب آگے سرمایہ انویسٹ کرتا ہے تو یا کرایہ داری کا معاہدہ کرتا ہے, رینٹل ایگریمنٹ کرتا ہے, یا سیل کا ایگریمنٹ کرتا ہے. سیل کے ایگریمنٹ میں مرابحہ بھی ہوتا ہے, مساومہ بھی ہوتا ہے, سلم بھی ہوتا ہے, استثناء بھی ہوتا ہے. یہ سارے سیل کے ایگریمنٹس. اور تیسری صورت ہے جس میں بینک انویسٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں مشارکہ, پارٹنرشپ. مشارکہ, پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں, مثال کے طور پر راس المال کے بارے میں کیا اصول ہے؟ راس المال کے بارے میں جو شریعت کے اصول ہیں بینک ان کا لحاظ کرے گا. مجھے ٹائم کا آئیڈیا دے دیتے ذرا. ہاں ٹھیک ہے, آگے چلتے رہے. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں بیچ میں. چلتا رہو میں آگے.
ٹھیک ہے جی, آخر میں رکھیں, ٹھیک ہے صحیح ہے جی. تو ذرا اس کو دوبارہ تازہ کر لیں. بینک جب لوگوں سے پیسہ لیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا قرض کی صورت میں یا مضاربہ کی صورت میں. ٹھیک ہے, قرض کی صورت میں لے گا تو اکاؤنٹ کون سا کھلے گا بھائی؟ کرنٹ اکاؤنٹ. اور مضاربہ میں لے گا تو اکاؤنٹ کون سا کھلے گا؟ سیونگ اکاؤنٹ. بینک جب پیسہ آگے انویسٹ کرے گا تو پہلی صورت کیا ہے؟ اجارہ ایگریمنٹ, رینٹل ایگریمنٹ کرے گا, کوئی چیز لے کر آگے کرائے پر دے دے گا. دوسری صورت کیا ہے؟ تجارت, تجارہ ایگریمنٹ ہوگا. تجارہ میں مرابحہ بھی ہو سکتا ہے, مساومہ بھی ہو سکتا ہے, سلم بھی ہو سکتا ہے, استثناء بھی ہو سکتا ہے. تجارہ دو چیزیں ہو گئی ہیں بھائی. تیسری چیز ہے مشارکہ, مشارکہ یا مضاربہ. مشارکہ اور مضاربہ کے بارے میں شریعت کے جتنے احکام ہیں بینک ان تمام کا لحاظ رکھے گا. مثال کے طور پر کیپٹل, راس المال, راس المال کے بارے میں شریعت کی جو شرائط ہیں بینک ان کا لحاظ رکھے گا. بینک کسی کو راس المال دے رہا ہے, سرمایہ دے رہا ہے, سب سے پہلے تو بینک یہ دیکھے گا کہ جس کاروبار میں بینک انویسٹ کر رہا ہے وہ کاروبار شرعاً جائز بھی ہے کہ نہیں. بینک اپنے ارباب الاموال کا پیسہ کسی ناجائز کام میں انویسٹ نہیں کر سکتا. بینک جب لوگوں سے پیسہ لیتا ہے نا تو وہ ارباب الاموال ہے نا, تو بینک ایسے رب المال سے پیسہ ہی نہیں لے گا, اس کو رب المال ہی نہیں بنائے گا جس کی آمدن جائز نہ ہو, جس کی آمدن جائز نہ ہو. یہ عام طور پر صورتیں دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن جائز نہیں ہے, مثال کے طور پر سینما کا مالک ہے, اس کا سینما ہے, غیر سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جائے تو اس کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا کیونکہ اس کا ذریعہ آمدن جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص وہ میوزک کے آلات بیچتا ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ امپورٹ کرتا ہے, وہ بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو بینک اس کو انکار کر دے گا. کوئی سنگر ہے, گانے گاتا ہے, کوئی ماڈل ہے, بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں غیر سودی بینک میں, ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا. تو بینک اپنا رب المال اسی کو بناتا ہے جس کا ذریعہ آمدن جائز ہو. تو پیسے لیتے وقت بھی اس بات کا لحاظ رکھتا ہے, اور جب پیسہ آگے انویسٹ کرنا ہے تو بھی اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ جائز اور حلال کام میں پیسہ انویسٹ ہوگا, ناجائز کام میں انویسٹ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ ناجائز کام قانونی ہو, مثال کے طور پر میوزک کے آلات امپورٹ کرنا قانونی ہے نا, لیکن بینک میوزک کے آلات امپورٹ کرنے والے کو فائنینسنگ نہیں دے گا. اسی طرح اگر کوئی شراب کا پرمٹ لے کے آ جاتا ہے, مثال کے طور پر مری بیوری ہے, مری بیوریجز ہے, وہ اگر شراب کا پرمٹ لے کے آ جاتا ہے کہ میرے پاس پرمٹ ہے, میں شراب بنانا چاہتا ہوں, تو اس کے پاس پرمٹ ہے, قانونی پرمٹ, لیکن اس قانونی پرمٹ کے باوجود اسلامک بینک اس کو فائنینسنگ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اس کے پاس قانونی پرمٹ موجود ہے لیکن چونکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے اس لیے اسلامک بینک اس کو اس پرمٹ کے باوجود فائنینسنگ نہیں دے گا. اسی طرح اور کوئی بھی ایسی چیز ہے, کوئی بھی ذریعہ معاش ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے, اسلامک بینک اس کے لیے فائنینسنگ نہیں دیتا. پارٹنرشپ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ راس المال میں تمام پارٹنرز کا فیصدی حصہ طے ہو, فیصدی حصہ طے ہو. کتنے فیصد حصہ کس کا ہے؟ مثال کے طور پر ایک پارٹنر ہے, اس کا 20 لاکھ ہے کاروبار میں, دوسرے کا 10 لاکھ ہے, تیسرے کا بھی 10 لاکھ ہے. اب یہ تو آسان سادہ سا ہے نا بھائی کہ 50% ایک کا ہے, باقی دونوں کا 25% ہے, یہ آسان کام ہے. لیکن اگر ایک فریق کا ہو 10 لاکھ, دوسرے فریق کا ہے 8,09,330 روپیہ, اب اس کا فیصدی حصہ نکالنا ضروری ہے. فیصدی حصہ جب تک کاروبار میں, جب تک راس المال میں فیصدی حصہ نہیں نکالیں گے پارٹنرشپ ٹھیک نہیں ہو سکتی. پارٹنرشپ ٹھیک کیوں نہیں ہوگی میں آگے بتاتا ہوں. تو کاروبار کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء کا راس المال کے اندر تناسب طے ہو. تناسب, صرف اماؤنٹ, رقم کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے, اس نے اتنے پیسے ڈالے, فیصدی حصہ طے ہونا ضروری ہے. فیصدی حصہ اس لیے بھی طے کرنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات
بسا اوقات جو راس المال دے رہے ہیں نا، تو راس المال ہمیشہ کیش کی صورت میں ہونا ضروری نہیں ہے. راس المال کبھی چیزوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، سامان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 10 لاکھ روپیہ ڈال رہا ہے، دوسرا بھی 10 لاکھ روپیہ ڈال رہا ہے، لیکن تیسرا پارٹنر 10 لاکھ روپے کے ساتھ 7 مشینیں بھی لے کے آ رہا ہے. جن مشینوں سے کام کرنا ہے نا، وہ مشینری بھی لے کے آ رہا ہے. اب اس مشینری کی قیمت لگائی جائے گی. اس مشینری کی قیمت لگانے میں پوری احتیاط کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی. جو اس کی قیمت بنے گی، مثال کے طور پر مشینری کی قیمت ہے 10 لاکھ روپیہ، تو 10 لاکھ یہ کیش لایا ہے، 10 لاکھ کی مشینری لایا ہے، 20 لاکھ روپیہ بن گیا، تو کاروبار میں اس کا 50% حصہ ہو گیا. لیکن اگر اس کی مشینری ہے 5,70,707 روپیہ، اب اس کا فیصد حصہ نکالنا پڑے گا. فیصد حصہ نکالنا ضروری ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان کی تقسیم کے وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی. نفع کے بارے میں شرکت کا اصول یہ ہے کہ نفع طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوتا ہے. بس نفع پارٹنرز کے طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوگا. جو پارٹنر آپس میں تناسب طے کر لیں، اس کے اعتبار سے نفع تقسیم کر لیں گے. نفع پارٹنر کے طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوگا. مثال کے طور پر جو بندہ 50% سرمایہ لے کر آیا ہے، 10 لاکھ کی مشینیں ہیں، 10 لاکھ پیسہ کا رقم ہے، باقی دونوں کا بھی 10 لاکھ ہے، لیکن جو مشینیں لے کر آیا 10 لاکھ کی اور 10 لاکھ سرمایہ بھی آیا، اس کا 50% حصہ ہے نا، وہ محنت بھی کر رہا ہے. تو 50% سرمایہ ہے اس کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پروفٹ میں 60% پروفٹ لوں گا کیونکہ میں محنت بھی کر رہا ہوں. اور باقی جن دونوں کا فیصدی حصہ ہے 25%، ان کو 40% تقسیم ہوگا تو 20% ملے گا. تو شرعاً کوئی مذائقہ نہیں، جائز ہے. نفع پارٹنر کے طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا تو پروفٹ ایز پر ایگریڈ ریشو تقسیم ہوگا. ایز پر ایگریڈ ریشو، جو مرضی آپس میں طے کر لیں. لیکن نقصان کی تقسیم کا ایک فارمولہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ ہے نقصان انویسٹمنٹ کے تناسب سے تقسیم ہوگا. جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس نے اتنا نقصان اٹھانا. اگر نقصان ہوگا تو نقصان انویسٹمنٹ کے تناسب سے تقسیم ہوگا. اگر شروع میں انویسٹمنٹ یعنی کاروبار میں شرکت میں تناسب پتہ ہی نہیں ہے، پرسنٹیج شیئر پتہ ہی نہیں ہے، تو نقصان کیسے تقسیم ہوگا بھائی؟ اگر کاروبار نقصان میں چلا جائے تو نقصان کیسے برداشت کریں گے؟ فارمولہ ہی کوئی نہیں ہوگا. جب کاروبار 1 سال چل چکا ہوتا ہے نا، کاروبار شروع کیا آپ نے 40 لاکھ سے، ایک کا 20 لاکھ تھا، ایک کا 10 لاکھ تھا، ایک کا 10 لاکھ تھا. کاروبار جب 1 سال چل چکا ہے نا، تو اب صرف 40 لاکھ پہ تو کھڑا نہیں ہوگا نا. وہ ہو سکتا ہے 55 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہو. 40 لاکھ ڈالا تھا، آج کاروبار 55 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے، 53 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے. یا ہو سکتا ہے 40 لاکھ ڈالا تھا، آج کاروبار 36 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے، 34 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے. اب 34 لاکھ کو آپس میں تقسیم کیسے کریں گے؟ جب تک فیصدی حصہ پتہ نہیں ہوگا نا، شروع میں جب پیسہ ڈالا تھا اس وقت اگر تناسب پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے پرسنٹ شیئر ایک فریق کا ہے، اس وقت تک پارٹنرشپ ختم ہونے کی صورت میں آپ حصے تقسیم نہیں کر سکتے. تو پارٹنرشپ ختم ہو اس وقت بھی حصے تقسیم کرنے کے لیے پرسنٹیج شیئر چاہیے، اور اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے اس وقت بھی نقصان برداشت کرنے کے لیے پرسنٹیج شیئر چاہیے. اس لیے پارٹنرشپ کے سٹارٹ میں پرسنٹیج شیئر نکالنا ضروری ہے کہ کس کا کتنے فیصد تناسب ہوگا. پارٹنرشپ سے نکلنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پارٹنرشپ بعض اوقات کی جاتی ہے مدت کے اعتبار سے. مثال کے طور پر نومبر، دسمبر، جنوری، فروری 4 مہینے کے لیے آپ نے گیزر کا کام شروع کیا، گیزر بنانے کا کام شروع کیا. 4 مہینے آپ نے کہا بس 4 مہینے یہ کام کرنا ہے، ہم فروری کی آخری تاریخ میں ختم کر دیں گے اس کو. تو جو ہی مدت ختم ہوگی پارٹنرشپ ڈیزولو ہو جائے گی. اب جو ہی پارٹنرشپ ڈیزولو ہوئی
آپ دیکھیں گے کہ کس کا کتنے فیصد حصہ تھا، اب اس کے بعد آپس میں تقسیم کر لیں گے. اس وقت کاروبار میں کچھ پیسہ ہوگا، کچھ چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت لگا کر چیزیں بھی آپس میں تقسیم کر لی جائیں گی. پرسنٹیج شیئر جب پتہ ہوگا تو آپ فروری کے آخر میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح پارٹنرشپ ختم تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ کسی ایک سودے ٹرانزیکشن کے اعتبار سے آپ نے پارٹنرشپ کی ہے. ٹرانزیکشن کے اعتبار سے اس طرح کہ آپ نے مثال کے طور پر سیزن کے شروع میں 200 گیزر خرید لیے، دو پارٹنرز نے مل کر 200 گیزر خرید لیے. 200 گیزر خرید کر اب یہ بیچنے لگ گئے. جو ہی 200 گیزر مکمل ہو گئے، بک گئے نا، آپ کی پارٹنرشپ ختم ہوگی. تو ایک ٹرانزیکشن کے تحت کیا نا ہم نے. اچھا جی، تو پارٹنرشپ ہماری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونے پر بھی ٹرانزیکشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو پارٹنرشپ ہماری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو تو بھی پارٹنرشپ ہماری کمپلیٹ ہوگی. تو یہ تھا ہمارا پارٹنرشپ کا اصول. بینک اس طرح پارٹنرشپ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بینک جب پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اجارہ ایگریمنٹ کے تحت کرتا ہے. نمبر 2 بینک سیل ایگریمنٹ کے تحت کرتا ہے. نمبر 3 بینک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے تحت کرتا ہے. ان 3 صورتوں میں بینک پیسہ آگے انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے جو کماتا ہے وہ جن سے مضاربہ پر پیسہ لیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اپنا منافع شیئر کر لیتا ہے. تو ٹھیک ہے، بینک درمیان میں ہے. اوپر اس کے وہ لوگ ہیں جو سیونگ یونٹ ہیں جنہوں نے پیسہ بینک کو دیا ہے. نیچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینک سے سرمایہ لیا ہے، انویسٹمنٹ جہاں پر کی ہے. اس طرح ان تینوں کے ذریعے سے یہ ٹرائی اینگل ہے جو جن کے ذریعے سے یہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے. اچھا جی، ہم نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ معاملات کے میدان میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کی ایک صورت تھی بینکنگ سیکٹر، کہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے سے ہمارا وہ تاجر جو مرابحہ سے واقف نہیں تھا، مساومہ سے واقف نہیں تھا، سلم سے واقف نہیں تھا، آج وہ فیکٹری کا مالک مرابحہ، مساومہ، سلم، استثناء سب کچھ جانتا ہے. اس فیکٹری کے مالک کو پتا ہے کہ میں چاول بیچ رہا ہوں استثناء کے اوپر. ان تک اللہ کا شکر ہے کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے ان لوگوں تک، تاجروں تک یہ اللہ کا دین پہنچا ہے کہ وہ ان تمام اصطلاحات سے واقف ہو گئے، ان تمام کاروباری صورتوں سے الحمدللہ وہ واقف ہو گئے ہیں. تو اگر تجارت میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، تجارت میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہماری تجارت سے جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری تجارت سے دھوکے کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمارے بازاروں میں جو آ کر ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ بازار میں کوئی مجھے لوٹ نہ لے، کوئی میرے ساتھ خیانت نہ کر دے، کوئی دھوکہ نہ دے دے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور بازاروں میں اگر اللہ کا دین زندہ ہو جائے تو اس کے ثمرات یہ تاجر دیکھ کر خود بتاتا ہے. تاجر کو ثمرات نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک کمپنی میں نمازوں کا نظام بنایا ہم نے. تو نمازوں کا نظام جب ہم نے بنایا تو اس میں یہ بھی ہے کہ جمعے کی پہلی اذان پر دکان بند کرنی ہے، جمعے کی پہلی اذان پہ بند کرنی ہے. تو وہ مجھے کمپنی والے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کچھ دکانوں پر تو ہم نے جمعے کی پہلی اذان پہ دکان بند کرنے کا نظام بنا لیا، لیکن کچھ دکانوں میں جہاں جمعے کے دن بھی جمعے سے پہلے گاہک ہوتا ہے ذرا، تو ہمیں وہ دکانیں بند کرنا مشکل ہو رہا تھا. کہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا، مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے نوٹ کیا کہ جو دکانیں جمعے کے دن پہلی اذان پر بند ہو رہی تھیں ان کی جمعے کی دن کی سیل بڑھ گئی. وہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ جو دکانیں آدھا گھنٹہ بند ہوتی ہیں، آدھا گھنٹہ مارکیٹ سے پہلے بند ہوتی ہیں، ان کی سیل بڑھ گئی ہے، تو ہمارے لیے جو بقیہ دکانیں تھیں ان کو بھی جمعے کی پہلی اذان پر بند کرنا آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ثمرات دکھا دیتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ثمرات دکھاتے ہیں. کتنے تاجر ایسے ہیں جہاں باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں باجماعت نماز ہو رہی ہے، اگر دکان میں لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک گاہک نے بتایا، ایک کسٹمر نے بتایا، ایک خاتون نے بتایا کہ ہم لوگ گئے ایک دکان پر جو کہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. بلکہ اس نے بتائی مجھے ایک بات کہ لاہور میں ایک دکان سے جسے ہم نے جوتے خریدے، میری بہنوں نے جوتے لے لیے
جو جوتا میں نے لینا تھا مجھے پسند تھا، میرا نمبر نہیں تھا، تو ہمیں دکان والوں نے بتایا کہ آپ فلاں دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، ہماری ہی فلاں برانچ پہ آپ چلے جائیں، وہاں سے مل جائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہم وہاں سے نکلے اور انہی کی دوسری برانچ پہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ کاروبار روک کے باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ دکان کے باہر رش لگا ہوا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، دوسرے گاہک بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ وہاں خواتین آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں اللہ نے ان کی عبادت کی برکت سے ہمیں ان کا محتاج کر دیا ہے کہ وہ تسلی سے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے جوتا بھی انہی کے دکان سے لینا ہے، ہمیں انتظار کرنا برا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے تسلی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے دکان کھولی اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے خریداری کی۔ تو تاجر جب اللہ کو راضی کر لے گا تو اسی بازار میں وہ تاجر بھی کما رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے کما رہا ہے، اور اسی بازار میں اگر اللہ کو راضی کرنے والا تاجر بیٹھے گا تو وہ محروم تو نہیں ہوگا نا بھائی، وہ بھی اس بازار سے کما کے جائے گا۔ لیکن ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کر لی جائے۔ آج تاجر کہتا ہے کہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں، میں امپورٹڈ نہ کہوں، میں جھوٹی قسم نہ کھاؤں تو میرا کسٹمر اعتبار نہیں کرتا۔ تو یہ شیطان نے انسان کو دھوکہ دیا ہے نا کہ مال بکے گا جھوٹ بولنے سے۔ سوال یہ ہے کہ انسان دکان کھول کر جب بیٹھتا ہے تو دکان پہ گاہک کون بیچتا ہے بھائی؟ اللہ۔ کسی گاہک کو انسان گھر سے تو نہیں لے کر آیا نا بھائی، دکان پہ گاہک اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے دکان پہ گاہک کو بھیج دیا ہے، لیکن دکاندار کا ایمان کتنا کمزور ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر کے مال بیچتا ہے، وہ اللہ کو ناراض کر کے مال بیچتا ہے، حالانکہ دکان پہ گاہک اللہ نے بھیجا ہے۔ دن میں کتنے گاہک ایسے آتے ہیں کہ جو آتے ہیں دکان پہ، چیز دیکھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، چیز دیکھتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جب دکان پر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، اس وقت جو گاہک آتا ہے تو شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ تو واقعی خریداری کرنے آیا تھا، یہ تو ضرور خریداری کرنے آیا تھا، اس کے واپس جانے سے میری روزی کم ہو رہی۔ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا میری روزی کم ہو جائے گی۔ جب انسان اپنی تجارت میں، اپنے ذریعہ معاش میں اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان لیتا ہے نا، اس کی تجارت سچائی سے بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اس کی تجارت نمازیں پڑھ کے بھی کامیاب ہو سکتی ہے، صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اپنی تجارت سے متعلق اللہ کے احکام کو سیکھنا یہ تاجر کی اپنی ذمہ داری ہے، بسا اوقات تاجر کسی مارکیٹ میں اگر کوئی بیان ہونا تو تاجر بسا اوقات یہ کہتے ہیں ہمیں تو آج تک کسی عالم نے یہ بات بتائی نہیں، اگر کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ کسی کو بتاتے ہیں تو تاجر بعض اوقات کہتے ہیں ہمیں تو آج تک کسی عالم نے یہ بات بتائی نہیں۔ تو بھائی انسان جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، جس پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے، اس پوزیشن سے متعلق اللہ کے احکام کو سیکھنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے نا تو ڈرائیونگ کے قوانین سیکھنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو آ کر یہ والا قانون بتائے، کوئی قانون بتائے اس کو، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ٹریفک کے قوانین سیکھے۔ تو تاجر کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، تاجر کرنسی کا کاروبار کر رہا ہے، تاجر سونے کا کاروبار کر رہا ہے، تاجر مینوفیکچرنگ کا کاروبار کر رہا ہے، جو بھی کاروبار کر رہا ہے اپنے کاروبار سے متعلق شریعت کے احکام سیکھنا تاجر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے ایسے لوگوں کو اٹھا دیا کرتے تھے جو تجارت کے احکام سیکھے بغیر تجارت کر رہے ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ تم خود بھی سود کھاؤ گے، اوروں کو بھی سود کھلاؤ گے۔ تو جو تاجر احکام سیکھے بغیر تجارت کر رہا ہے وہ جانے انجانے میں غلطی کر رہا ہوگا، کبھی جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہوگا کہ بھائی اس کا بغیر کام چلتا نہیں ہے، کبھی غلطی سے غلطی کر رہا ہوگا، بھائی انجانے میں غلطی کر رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک تاجر کہنے لگا کہ میرا دھاگے کا کاروبار ہے، مجھے دھاگا خریدتے وقت ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے جب تک میں جھوٹ نہ بولوں مجھے ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہتا ہے جی اگر مجھے دھاگے کا ایک گولا وہ 100 روپے کا ایک بندہ آفر کرتا ہے نا کہ بھائی میں 100 روپے کا دوں گا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار فلانا بندہ تو مجھے 92 روپے میں دے رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ 92 روپے کا کوئی نہیں دے رہا، یہ 95 96 تک ہی ملے گا، 92 کا نہیں مل سکتا۔
لیکن میں جھوٹ اس لیے بولتا ہوں کہ 92 کہنے کے نتیجے میں اس کو 94 پر لے آتا ہوں، 94 95 تک میں اس کو لے آتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ اس جھوٹ کو اپنی عادت بنا کر مال کمائے گا تو مال میں خبث تو آیا نا بھائی، مال میں خبث آ گیا نا۔ جو بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے ملاوٹ کر کے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک ملاوٹ نہ کروں مجھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، میں اگر اس چیز میں ملاوٹ نہ کروں تو مجھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، سارے لوگ ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، ملاوٹ نہ کروں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آمدنی میں جب خبث آتا ہے نا، خبث، انسان وہ آمدن لے کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو یہ ظلم ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ ظلم ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے نا، ان کے لیے روزی کما کر لائیں۔ اللہ نے کہیں بھی مطلق روزی کمانے کا حکم نہیں دیا۔ روزی تو نفسانی خواہشات کی طرح ہے، نفسانی خواہشات کسی بھی جگہ پر اسلام نے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کی حدود بتائی ہیں، ایسے پوری کرنی ہے۔ تو روزی جو ہے نا، روزی کسی جگہ پر بھی محض روزی کمانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کی حدود بتائی ہیں، ایسے کمانی ہے۔ حلال کا حکم دیا ہے نا بھائی، حلال کمانے کا حکم دیا ہے نا، تو روزی مطلق کمانے کا حکم نہیں دیا، حدود بتائی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے روزی کمانی ہے، حلال طریقے سے روزی کمانی ہے۔ جب حلال طریقے سے انسان روزی کماتا ہے اور لقمہ حلال اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اس کا نتیجہ اعمال کی صورت میں نکلتا ہے، نیک اعمال نکلتے ہیں، اعمال کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور انسان جو کچھ کماتا ہے اس کا اکثر حصہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے نا۔ کوئی 10 سے 15% انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، باقی سارا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کماتا میں ہوں، دکان میری ہے، صلاحیت میری ہے، کما میں رہا ہوں نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، ترزقون بضعفائکم، کہ تمہارے گھر میں جو ضعفاء ہیں نا، اللہ ان کے نصیب سے تمہیں روزی دیتا ہے۔ تو تاجر کا یہ ایمان بنایا جائے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا، دھوکہ دوں گا تب میں روزی کماؤں گا، اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، تمہارے گھر میں جو ضعیف ہیں جن کے لیے تم روزی کمانے نکلے ہو ان کا رازق اللہ ہے، اللہ ان کا رزق تم تک پہنچا دے گا۔ تاجر کا اگر ایمان بن جائے تو تاجر کی تجارت میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اور یہی تاجر کل کو اگر اہل اللہ کو اپنا مال پیش کرے تو وہ مال حلال طیب ہو۔ اگر اس تاجر کا مال حلال طیب نہیں ہے، اس میں خبث ہے، تو وہ اگر اللہ والوں کو اپنا مال پیش کرتا ہے تو وہ خبث اللہ والوں کے گھر تک بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس تاجر کے مال میں خبث ہے، اس تاجر نے جھوٹ بول کے مال کمایا ہے، اس تاجر نے دھوکہ دے کر مال بنایا ہے، وہ خبث ہمارے گھر تک آتا ہے۔ ہماری تجارت میں کن کن صورتوں میں غرر پایا جاتا ہے؟ غرر، مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، موبائل بیچتا ہے، برابر والی دکان سے اس نے موبائل منگوایا، آپس میں قیمت طے نہیں کی، قیمت طے نہیں کی، اس نے کہا جاؤ یار یہ والا ماڈل وہاں سے اٹھا کر لے آؤ، اور قیمت طے کیے بغیر وہاں سے موبائل اٹھایا اور اپنے گاہک کو بیچ دیا۔ اب قیمت طے کیے بغیر چیز اٹھا لینا شرم تو ضروری ہے نا کہ قیمت طے کی جائے، لیکن قیمت بتانے والے نے بتائی نہیں آپ کو، آپ نے پوچھا کہ بھائی کتنے کا، اس نے کہا کر لیں گے یار، بعد میں کر لیں گے، لے جاؤ ابھی۔ اس نے قیمت کو اس لیے چھپایا کہ اگر ابھی سے میں نے قیمت بتا دی تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے نہ لے، کسی اور سے لے لے۔ تاجر آپس میں ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں نا چیز، اسی طرح اٹھائی لے گئے، بھائی میری دکان میں گاہک کھڑا ہوا ہے، مجھے دو، میں نے بیچنی ہے آگے۔ تو ایک دکاندار جس سے وہ مال اٹھا رہا ہے اس نے کہا کہ یار لے جاؤ، قیمت بعد میں کر لیں گے۔ اس نے مال اٹھایا، آگے جا کر بیچ دیا، موبائل لیا، آگے جا کر بیچ دیا۔ اب جب شام کو حساب کتاب کرنے بیٹھے ہیں تو اس دکاندار کے پاس آیا کہ بھائی وہ جو تم سے دن کو موبائل لیا تھا کتنے کا ہے؟ اب جب اس نے قیمت بتائی تو یہ حیران ہو گیا کہ یار تم مجھے اتنا مہنگا دے رہے ہو۔ اب اس نے شروع میں جو قیمت کو جان بوجھ کر چھپایا، اسے کہتے ہیں غرر۔ کاروبار میں یہ عام رواج ہے نا بھائی۔ اب تاجر جس نے قیمت کو چھپایا اس نے جان بوجھ کر اس لیے چھپایا کہ میں نے اگر ابھی سے قیمت بتا دی تو یہ مجھ سے خریداری نہیں کرے گا، کہیں اور سے کر لے گا۔ اس نے قیمت چھپا کر اس کو اپنا پابند کر لیا نا۔
قیمت بتائے بغیر چیز اس کو دی، اس نے آگے بیچ دی، اب جو قیمت یہ منہ سے نکالے گا اس کو دینی پڑے گی، نہیں تو لڑائی ہوگی۔ تو کاروبار میں کہاں کہاں غرر پیدا ہو رہا ہے، شرعاً اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا تاجر کو کہ کہاں کہاں غرر پیدا ہو رہا ہے، کاروبار میں کہاں کہاں جوا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر تاجر نہیں تو کم از کم اکثر تاجر کہنا یہ غلط نہیں ہوگا، انہوں نے بازار میں کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، کوئی بولی والی کمیٹی ہے، کوئی لکی کمیٹی ہے۔ ہر تاجر روزانہ شام کو اپنی آمدن میں سے 1000 روپیہ 2000 روپیہ کمیٹی کو دے دیتا ہے۔ جتنی بھی کمیٹیاں ایسی ہیں نا، حضرت ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب لاہور کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ کمیٹی جہاں کمیٹی کے لفظ سے پہلے یا بعد میں کچھ لگا ہوا ہے نا، وہ ناجائز ہے۔ لکی کمیٹی، بولی والی کمیٹی، کوئی بھی اس طرح کی کمیٹی ہے نا، جہاں کمیٹی سے پہلے کچھ لگا دیا یا بعد میں کچھ لگا دیا، سمجھو وہ ناجائز ہے۔ اب تاجر نے دن بھر اپنی دکان پر بیٹھ کر حلال کمایا نا، لیکن شام کو جوئے والی کمیٹی میں پیسہ لگا کے چلا گیا۔ کمایا حلال ہے لیکن شام کو جس کمیٹی میں پیسہ ڈالا اس میں جوا ہے، وہ جوا ہے سارا کا سارا۔ کیا ہوتا ہے بولی والی کمیٹی؟ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کی کمیٹی نکلتی ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی کمیٹی ہے نا، تو وہ اپنی کمیٹی بیچتا ہے، اسے 10 لاکھ روپیہ ابھی نہیں چاہیے، لیکن مارکیٹ میں اور لوگ ایسے ہیں جن کو 10 لاکھ روپیہ فوراً چاہیے، لیکن یہ اپنا 10 لاکھ روپیہ اس طرح بیچے گا کہ یہ کچھ پیسے چھوڑ دے گا، نہیں سوری، جس کو یہ بیچے گا نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی کمیٹی کے میں اپنے 50,000 روپیہ چھوڑتا ہوں، 9.5 لاکھ روپیہ آپ مجھے دے دیں، کمیٹی مجھے دے دیں۔ اب پورا 10 لاکھ نہیں ملے گا اس کو، وہ جمع کروائے گا نا جو پیسے، وہ پورے 10 لاکھ ہی جمع کروائے گا، لیکن وہ 9.5 لاکھ لینے کے لیے راضی ہے، اس لیے کہ اس کو پیسے آج چاہیے۔ اس کا نمبر پتہ نہیں کمیٹی میں کب آئے گا، وہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیسے مجھے آج مل جائیں، کچھ مل جائیں، چاہے 9.5 لاکھ مل جائیں، 9 لاکھ مل جائیں۔ تو ہر بندہ بولی دیتا ہے پیسے چھوڑنے کی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں 9,70,000 میں لیتا ہوں، ایک کہتا ہے جی میں 9,50,000 میں لیتا ہوں، ایک کہتا ہے جی میں 9,40,000 میں لیتا ہوں۔ اب جس نے 60,000 روپیہ چھوڑا نا، کمیٹی اس کو دے دی۔ اب وہ جب جمع کروائے گا تو پورا 10 لاکھ جمع کروائے گا نا، لیکن 60,000 چھوڑ کر اس نے وہ کمیٹی لے لی، پیسے اپنے پاس رکھ لیے اس نے۔ اب یہ غلط ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن حلال کی کمائی کو شام کو جاتے ہوئے حرام میں لگا کے چلا جاتا ہے تاجر کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں تاجر جو بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں پہ لاٹری رکھی ہوئی ہے نا بھائی، لاٹری، چھوٹے بچے لاٹری لے رہے ہوتے ہیں نا، 10 روپے کی لاٹری ہے جی، چھوٹا بچہ آتا ہے لاٹری خرید رہا ہے۔ اب بندہ تاجر سے پوچھے کہ اس لاٹری کو دکان پہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس لاٹری سے آپ کی انکم کتنی ہے؟ کوئی خاص انکم بھی نہیں ہے، لیکن محلے کا چھوٹا سا بچہ، اسے جوئے کی عادت پڑ رہی ہے نا، وہ گھر سے 10 روپے لے کر آتا ہے کھانے کے لیے اور آ کر دکان پہ لاٹری لیتا ہے، ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، اس بچے کو جوئے کی عادت پڑ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تاجر کو اگر سکھا دی جائیں تو اس کی تجارت میں جو ناجائز شامل ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ آمدن میں جب ناجائز شامل ہوتا ہے نا، یہ خبث شامل ہوتا ہے، تو اس کا اثر زہر کی طرح ہوتا ہے، زہر کی طرح۔ زہر اگر آپ کسی کو محبت سے بھی پلائیں نا، اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ مثال کے طور پر بچے کے لیے آپ نے جوس لیا، جوس کے اندر کوئی زہریلی چیز ہے اور بچے کو جوس پلایا، تو آپ نے تو اپنے بچے کو جوس پلایا ہے، محبت سے پلایا نا بھائی، لیکن اگر جوس میں زہریلی چیز ہے نا تو وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ زہر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسی طرح آمدنی میں جب خبث شامل ہوتا ہے نا تو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے کہ گھر سے دین اٹھ جاتا ہے، نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہ آمدنی کے خبث کا یہ سب سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ عبادات سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے، عبادات سے راحت نہیں ملتی۔ یہ حرام کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات میں احیاء دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ اتنا بڑا میدان ہے
کہ ایک گجرانوالہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن کی مارکیٹ کو لے لینا، اس پوری مارکیٹ کے کاروبار کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے ایک دو عالم کافی نہیں ہے. پورا پاکستان تو بہت دور کی بات ہے نا بھائی. ایک سیٹلائٹ ٹاؤن میں کپڑے والے کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، جوتے بیچنے والے کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، سلے ہوئے کپڑے بیچنے والے کا، بنوانے والے کا کام کا طریقہ الگ ہے، سونار کا کام کا طریقہ الگ ہے، بڑھئی کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. ہر بندے کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. ایک عالم کو ہر کاروبار کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے احکام کو مرتب کر کے آگے سکھانا پڑتا ہے. تو ایک مارکیٹ کے لیے بھی ایک دو علماء کافی نہیں ہے، ایک مارکیٹ کے لیے بھی کئی علماء چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ جو اللہ نے آپ کو من کیا ہے تفقہ من کیا جس کو اللہ پسند کرتے ہیں تفقہ فی الدین دیتے ہیں، کیا ہے بھائی من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین سیکھنے میں لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ معاملات کے ہر میدان ہی محنت کا میدان ہے بھائی، تو آپ اللہ سے محنت کا میدان بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایک میدان میں ایسی صلاحیت عطا فرمائیں کہ امت آپ سے استفادہ کرے، امت آپ سے فائدہ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی. اسلامی بینک کے آپ نے اس بات کا آپ نے غیر سودی بینک بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسلامی بینک غیر سودی بینک اس کی وجہ. دیکھیں اسلامک بینک جب آپ کہتے ہیں نا تو لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پر وہاں بیٹھا ہوا انسان اگر پینٹ شرٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، تو اب اسلامی سے لوگوں کو توقعات بڑھ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، توقعات بڑھ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسا اسلامی ہے بھائی، اس نے تو پردہ نہیں کیا ہوا. توقعات اس طرح بھی بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی کہ اگر اسلامی بینک ہے تو کسی نے پیمنٹ لیٹ کی ہے تو اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتا. لوگ یہ بھی توقع رکھتے ہیں اسلامک بینک سے کہ ایک غریب آدمی جو اپنے فروٹ کی ریڑھی لگانا چاہتا ہے اس کو قرضہ دے دے، اس کو غیر سودی قرض، اس کو قرض حسنہ دے دے، قرض حسنہ دے دے. اب یہ توقعات ہیں لوگوں کی. غیر سودی بینکاری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس بینکنگ میں صرف اور صرف سود کے ایلیمنٹ کو ختم کیا گیا ہے. جو اسلام کے معاشی نظام کے ثمرات ہیں نا وہ سارے کے سارے آپ کو اس بینکنگ سے حاصل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر لوور طبقہ جو آپ کا ہے نا، غریب آدمی جو فروٹ کی ریڑھی لگانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے. اسلامک بینکنگ میں آپ کسی بینک میں جائیں، وہ کہیں گے کہ بھائی کدھر آگے ہو آپ، ادھر آپ کو کوئی نہیں سنے گا، کچھ نہیں ملے گا نا اس کو وہاں سے. اسلامی کا اگر لفظ استعمال ہو تو پھر توقعات بڑھ جاتی ہیں نا. اسلام کے معاشی نظام میں تو ایسا نہیں ہونا کہ غریب کو کچھ نہیں ملے گا، امیر کو ہی ملے گا. لیکن ہمارا جو ماحول ہے اس کو ہم غیر سودی بینکنگ کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ماحول میں آپ کو پتا ہے کہ بینک کے پاس پیسہ عوام کا پیسہ ہے نا. بینک اگر کسی گروی کے بغیر، رہن کے بغیر لوگوں کو پیسہ دے دے تو لوگ پیسہ کھا جائیں گے، ضائع کر دیں گے نا عوام کا پیسہ، واپس نہیں کریں گے. تو پیسہ تو ڈوبا عوام کا ڈوبے گا نا. تو غریب آدمی کو قرضہ اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے پاس گروی رکھوانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. جو فروٹ کی ریڑھی لگانا چاہتا ہے نا اس کو غیر سودی بینک اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کے پاس گروی رکھوانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے یا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ان بینکوں سے فائنانسنگ نہیں ملتی. لیکن اصل اسلام کا معاشی نظام اگر ہو تو وہاں غریب کو انکار نہیں ہو، قرض حسنہ دے دینا چاہیے نا بھائی. تو اس لیے اگر اسلامی بینکنگ، یہ غیر سودی بینکنگ اس کو پروموٹ ہوتا ہے نا اگر یہ، تو لوور لیول پر بھی غریب طبقے تک بھی اس کے ثمرات پہنچیں گے جو ابھی پہنچ رہے ہیں. اب غیر سودی بینک موبائل، لیپ ٹاپ، اے سی، اوون، ان چیزوں کے لیے بھی فائنینسنگ کر رہا ہے. اور غیر سودی بینک ان چیزوں کے لیے جو فائنینسنگ کر رہا ہے وہ مارکیٹ کے قسطوں والے کاروبار سے سستا دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو سستا پڑتا ہے وہ. تو ایسا ایسا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. کوئی اور سوال جی؟ کس کے نام سے؟
जिसका दरअसल कराची ने ये पतवली थी कि इसलिए हराम है, उसमें भी इस तरह माल जमा किया जाता तो उस पर जो है ना वो नफा मिलता था, तयशुदा नहीं होता था, उसमें नफा नुकसान भी होता था, वो भी जो है ना उसका होता था जिस तरह से जमा किया तो उस पर फतवा आया था कि ये हराम है और ये नफा जायज है और वो हराम। असल में ना जितनी भी ऐप्स आपकी होती है ना, इन ऐप्स के पीछे इसके जो शराइत और ज़वाबित हैं वो पीछे होते हैं, वो पीछे लिखे हुए होते हैं, वो आम आदमी की पहुंच में भी नहीं होते। तो उस ऐप ने मुजारबा का एग्रीमेंट किस तौर पर किया है? अगर मुजारबा का एग्रीमेंट किया है तो वो मुजारबा का एग्रीमेंट अगर डिस्क्लोज करे ना, उसको बता दे कि मुजारबा की शराइत पूरी की है कि नहीं की, तो फिर उसके इजाफे को नाजायज नहीं कहा जाएगा। होता यह है कि वो आपसे सरमाया लेते हैं, कहते तो हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हकीकत में इन्वेस्ट करने की उनके पास कोई जगह नहीं होती। मिसाल के तौर पर लोग आपसे पैसा लेते रहे हैं कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, होता रहा है ना, लेकिन हकीकत में किसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था। बिटकॉइन चूंकि चल गया था इसलिए उसके नाम पर लोग आपसे पैसा ले रहे थे। अब पैसा तो लिया है कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उस पैसे के नतीजे में तिजारत नहीं हुई, मुजारबत नहीं हुई, तो उस पैसे की शरई हैसियत कर्ज बन जाती है। जब शरई हैसियत कर्ज बन जाती है तो फिर उसके ऊपर इजाफा सूद बन जाता है। तो असल चीज यह है कि वो जो कारोबार बताया जा रहा है उसको साबित किया जाए। मुजारबत बताया गया है तो मुजारबत के तहत फिर काम क्या किया आगे उसको साबित किया जाए। होता यह है कि इन ऐसी ऐप्स में आगे वो काम साबित नहीं हो सकता। अगर वो काम साबित ना हो सके तो फिर जैसे बाद लोग काम भी बता देते हैं, जैसे B4U कंपनी थी, उसने कहा जी हम टैक्सी का कारोबार कर दे, जिस तरह उबर करीम है, हमारा ये वाला कारोबार है और इस तरह के कुछ कारोबार है। तो ऐसे कारोबार उनकी इतनी आमदन तो थी ही नहीं कि उसमें से इतना प्रॉफिट तकसीम हो जो लोगों को मिल रहा था। तो असल चीज ये है कि ये पीछे उस तिजारत को साबित नहीं कर सकते, जिसकी सबूत के बाद कहा जाएगा कि इसका इजाफा जो है ना ये शरन जायज है, वो साबित नहीं होता। जी जी प्लीज। इधर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जी जी तो उधर कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए हम बैंक से गारंटी पर जाते हैं, यानी मतलब बैंक हमें श्योरिटी देता है जी जी हमें बिल्कुल कि ये इस बंदे को इस अमाउंट के बस जो है ना ठीक है। पेमेंट की है, उसमें क्या राय है इस्लाम में? देखिए गारंटी जो है ना, कफालत, आप आजाद जानते हैं कि कफालत अक़्द मुआवजा नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लेने चाहिए। कन्वेंशनल बैंक गारंटी के ऊपर चार्जेस लेता है, इस्लामिक बैंक भी लेता है चार्जेस, क्योंकि मार्केट में इसके चार्जेस का उर्फ है। अब फर्क यह किया गया है कि कन्वेंशनल बैंक अगर आपने मिसाल के तौर पर 10 लाख की गारंटी लेनी है ना, तो इस्लामिक बैंक जो चार्जेस लेगा ना वो आपकी उस 10 लाख की अमाउंट के साथ लिंक करके चार्जेस लेगा। आपके ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनको 4 लाख की गारंटी चाहिए, उसको 4 लाख के साथ लिंक करके चार्जेस लेगा। ये शरन जायज नहीं है, जितने की गारंटी उतने चार्जेस, ये शरन जायज नहीं है। गैर सूदी बैंक ये करता है कि वो गारंटी जारी करता है तो उसने अपनी गारंटी के स्लैब बनाए होते हैं कि मिसाल के तौर पर 10 लाख की गारंटी तक के ये चार्जेस हैं, 50 लाख की गारंटी तक के ये चार्जेस हैं। वो चंद 1 2 3 स्लैब बनाता है और वो स्लैब इस तौर पर बनाता है, उसके जो चार्जेस होते हैं शरिया स्टैंडर्ड ये कहता है, शरिया स्टैंडर्ड बने हुए हैं बैंकिंग के लिए, फिर किसी वक्त बताऊंगा उसके बारे में। शरिया स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप हकीकी इखराजात के करीब करीब रहते हुए चार्जेस वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक अपने कस्टमर की कुछ स्क्रूटनी करता है कि इसको गारंटी जारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसको अरबी में कहते हैं दिरासात, रिपोर्ट बनाता है, दिरासात करता है। ये रिपोर्ट और दिरासात कस्टमर के अपने काम भी आ सकती हैं, वो एक बैंक से लेकर किसी और बैंक को दिखा भी सकता है, ऐसा ही है ना, किसी और बैंक को दिखा भी सकता है। तो बैंक ये जो दिरासात बनाता है, जो रिपोर्ट बनाता है, जो सिक्योरिटी करता है, बैंक इसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस वसूल करता है। इसके लिए होना ये चाहिए कि आप अगर आप गारंटी ले भी रहे हैं तो किसी गैर सूदी बैंक से गारंटी लें, कन्वेंशनल से गारंटी ना लें। अगर इस्लामिक बैंकिंग, गैर सूदी बैंकिंग अपनी इस तौर पर नाफिज हो कि इसके मुकाबले में सूदी बैंकिंग बहुत कम हो जाए, तो आने वाले दिनों में ये जो गारंटी के सर्विस चार्जेस है ना, ये कम से कम होते जाएंगे और खत्म होंगे। असल यह है कि ये खत्म हो जाए, लेकिन वसूल करना हकीकी अखराजात के करीब करीब करके जायज है, ठीक है ना जी। उसमें वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी लगाते हैं, उसके बस वो फिर वो गारंटी देते हैं कि आप प्रॉपर्टी
بینک کو دے کے اپنی اصل میں آپ کو جب گارنٹی دی ہے نا بینک نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو بینک نے آپ کی جگہ گورنمنٹ کو اتنے پیسے بلا چوں چرا کے دینے ہیں۔ بینک جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ کا 20 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو ہم بلا چوں چرا دے دیں گے، تو بینک 20 لاکھ کے عوض میں کوئی گروی چیز لے گا نا، تب آپ کو دے گا۔ اگر بینک اس کے بغیر آپ کو اس کی گارنٹی دے دے تو یہ عوام کا پیسہ غلط استعمال ہو جائے گا۔ عوام نے یہ پیسہ تاجروں کی گارنٹی دینے کے لیے نہیں دیا ہے نا، تو عوام کا پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ اس لیے بینک گروی رکھتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ صرف اور صرف گروی ہے، اس سے بینک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر بھی بینک اپنا حق نہیں لے سکتا، اس لیے کہ گروی چیز کو بیچنے کے لیے بینک کو قانونی چارہ جوئی کرنی پڑتی ہے، لیٹیگیشن میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے اگرچہ بینک کے نام کر دیا ہے لیکن بینک اس کو مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتا جب تک لیٹیگیشن میں نہ جائے۔ لیٹیگیشن میں جائے گا تو آپ اگر ذرا اسٹرانگ آدمی ہے تو آپ سٹے لے لیں گے اس کے اوپر، بینک لٹکتا رہے گا 2 سال تک، آپ اسٹرانگ آدمی، آپ نے اس کو پیسہ پکڑا دیا۔ اس لیے بینک لیٹیگیشن میں نہیں جاتا، یہ صرف ایک تلوار لٹکائی ہوتی ہے بینک نے کہ تھوڑا سا پریشر رہے، بس صرف یہ، اس لیے جائز ہے۔ جائز۔ جی کوئی سوال؟ جی آج کی جدید صورتوں کے اعتبار سے بھی آسان تمام کتاب کہ ہم خود بھی سمجھے اور آگے عوام کو پڑھانا چاہیے۔ اچھا جی، ہماری جتنی بھی فقہی اصطلاحات ہیں نا، جتنی ہم نے آج پڑھی ہیں، الحمدللہ بینکوں میں یہ اصطلاحات ہماری فقہ کی کتابوں میں جس طرح استعمال ہوتی ہیں ایسے ہی نافذ ہے، ایسے ہی نافذ ہے۔ یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ سب دیکھیں، سلام